چیز جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کی ترجمانی کرتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. لہذا بکری کے کھر کے برابر ہی ایکول اور اس کی قیمت کے برابر کوئی چیز کیوں نہ بھیجی ہو، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا، اس کو ریسپیکٹ کی جانی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اس کی قدر کی جانی چاہیے. یہ آپ نے فرمایا. اچھا، پڑوسی کا پڑوسی کے لفظ لائیں. اس کے معنی یہ ہے کہ رشتہ داری بھی ضروری نہیں. ہمارے پڑوس میں کوئی ہے، اس کا پڑوسی ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس کے یہاں ہدیہ بھیجیں. تو وہی جہاں رہ رہے ہیں تو وہاں محبت کے ایک ماحول پیدا ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے تھے غیر مسلم بھی بالکل غیر مسلم بھی، ہاں بالکل، اس میں کوئی اس کی قید نہیں ہے کہ غیر مسلم اور مسلمان انسانی رشتے سے یہ بات فرمانے ہیں کہ ریسیپینٹ کو اس کو اپریشیٹ رہنا چاہیے. بالکل صحیح. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو واپس نہیں کی جائیں. ایک تو ہے تکیہ، جو بھی پلو خاص طور پر بیٹھنے کے لیے سہارا لینے کے لیے لیتے ہیں، تکیہ کسی کو دیا جائے وہ واپس نہ کریں. والدہن، اور دہن روغنی، یہاں تو اصل دہن تیل کو کہتے ہیں، کوئی آئل ہو اس طرح کا، لیکن آگے وہ لفظ اس کی مطلب کیا ہے وہاں ابھی بتا رہے ہیں. اور تیسری چیز ہے دودھ بھی واپس نہ کیا جائے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اس لحاظ سے کہ ہدیہ ہیں تب بھی واپس نہیں ہونا، اور اس لحاظ سے کہ یہ 3 چیزیں اپنی ذات سے اچھی چیزیں ہیں، لہذا ان کو واپس نہ کیا جائے. رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب. تو امام ترمذی کہہ رہے ہیں قیل اراد بالدہن الطیب، کہا گیا کہ دہن سے مراد ہے خوشبو، یعنی پرفیوم، عطر جو ہے وہ مراد ہے اس سے، کیونکہ وہ تیل سے بنتا ہے اس لیے وہاں دہن لائے ہیں. تو اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے وہ حدیث گزر چکی، مجھے نمبر تو اس میں لکھا ہوا ہوگا، حضرت انس والی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خوشبو لا یرد الطیب، وہاں الطیب کا لفظ موجود ہے، خوشبو واپس نہ کی جائے، لہذا یہاں الدہن سے مراد بھی خوشبو ہی ہے. وعن ابی عثمان النہدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعطی احدکم الریحان فلا يرده فانه خرج من الجنہ. اس ابی عثمان نہدی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی شخص کو ریحان دیا جائے بطور ہدیے کے، وہ اس کو واپس نہ کرے کیونکہ وہ جنت سے نکلی ہوئی چیز ہے. یہ ریحان کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریحان کسی کو دیا جائے تو واپس نہ کرے، کیونکہ وہ اپنے وزن کے لحاظ سے تو بہت ہلکی پھلکی چیز ہے، اور مگر یہ کہ خوشبو اس کی بہت اچھی ہے. تو خوشبو چونکہ آپ کو پسند تھی، ایک مسلمان کو پسند ہونی چاہیے، لہذا اس کو واپس نہ کرے. وہاں تو یہ وجہ بترائی تھی، اور یہاں اس سے آگے کی ایک اور بات فرمائی، اور وہ یہ کہ جنت سے آئی ہوئی چیز ہے. تو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی نشاندہی حدیث میں اس طرح کی گئی کہ یہ جنت سے اس کا تعلق ہے. مثال کے طور پر حجر اسود کے بارے میں کہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. اسی طرح سے یہ جو ہے دجلہ اور فرات، ان فرات اور جیہون 2 نہروں کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ 4 نہریں جو ہیں وہ کیا نام ہے نکلتی ہیں جنت میں. تو 2 کے بارے میں جو فرمایا تو 2 وہ یہی ہیں جو دنیا کے اندر ہیں، فرات اور جیہون، ان کو فرمایا کہ یہ وہ جنت کی نہریں ہیں. تو اسی طرح یہاں ریحان کے بارے میں کہا جا رہا کہ یہ جنتی. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو ہم نہیں جانتے، جتنا آپ نے فرما دیا ہم اتنا ہی نقل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جنت میں بھی موجود ہے. ریحان اس کا کہا جائے گا، جیسے مثال کے طور پر بھائی پھل فروٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ جو کھجور ہے یا انار ہے یا انگور ہے، بھائی یہ جنت کے میوے ہیں. کیوں؟ قرآن شریف میں تذکرہ موجود ہے اس کا کہ اہل جنت کو جو ہے وہاں یہ پھل ملیں گے. تو اگرچہ اور بھی چیزیں ملیں گی، لیکن جن پھلوں کا صراحتاً تذکرہ قرآن شریف میں ہے جنت کی نعمتوں کے تعلق سے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جنت کے میوے ہیں. تو اسی طرح سے ریحان کے بارے میں آپ نے فرمایا.
الفصل الثالث عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يسأله هذا وإني لا أشهد إلا على حق. یہ واقعہ پہلے بھی آ چکا اسی باب میں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بشیر کی بیوی نے، وہاں پورا نام کیا ہے، نعمان ابن بشیر ہے، وہی انہی کی روایت تھی، نعمان ابن بشیر، جی ہاں، تو ان کے والد بشیر. تو بشیر کی بیوی نے کہا کہ میرے بیٹے کو تم اپنا غلام ہدیے میں دے دو، تو اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو تاکہ کل کو کوئی گڑبڑ نہ ہو. مطلب یہ تھا. چنانچہ بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، فلانے کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کے لیے کہا، وہ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے میں دوں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤں اپنے لیے. تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے اس بیٹے کے اور بھی بھائی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کیا تم سب کو اسی طرح دے چکے ہو جس طرح کہ اس بیٹے کو دے رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تو اس صورت میں یہ بات مناسب نہیں ہے اور میں تو گواہ نہیں بنتا سوائے حق بات کے. یہاں حق بات کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ناحق اور باطل ہے. اس سے فقہاء یہاں محدثین کہہ رہے ہیں اس سے مقصد ہے اس کا ناپسندیدہ ہونا. یہ بات ناپسندیدہ ہے، ورنہ حرام اور باطل نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو دے اور بقیہ کو محروم کر دے تو یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن نہ حرام ہے اور نہ باطل ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ صاحب اس کو جو ہے کورٹ میں جا کر کیس کر دیجیے اور اس کے ہدیے کو کینسل کر دیجیے یا اس دینے کو، ایسا نہیں. لیکن ناپسندیدہ ہے. معلوم ہوا کہ حق ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے مقابلے میں بعض دفعہ تو باطل آتا ہے اور بعض دفعہ صرف ناپسندیدہ ہونا کسی عمل کا وہ بھی اس کے مقابل میں آتا ہے. وعن ابی ہریرہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتي بباكورة الفاكهة وضعها على عينيه وعلى شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان. رواه البيهقي في الدعوات الكبير. بڑی عجیب حدیث ہے یہ. اور آج ہم جو امریکہ کے رہنے والے جو ہیں اور یورپ کے باسی، وہ کہاں ان چیزوں پر نظر کرنے والے، مست ہیں بالکل عیش و عشرت میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں سے ہمارے سامنے جو ایک حقیقت کھلتی ہے میں اس کو بھی بتاؤں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب کسی پھل کی، کیا بولتے ہیں اسے، جیسے آم ہوتا نہیں، آم کی جو وہ آتی کیری، اس کو بولتے ہیں کیری کہتے ہیں نا، آپ یہاں کیا کہتے ہیں؟ کیری. اسی طرح سمجھے کھجور کی بھی ہوتی، نئی کھجور جو ابھی تازہ ابھی چلی ہے، ابھی وہ مطلب یہ کہ پکی نہیں ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی چھوٹی ہے اور ابھی نہیں آئی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں باکورا. باکورا جو ہے وہ پھل کی وہ ابتدائی شکل جس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ایک تو بالکل یہ وہ چھوٹی سی ہے، وہ تو اس سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. لیکن باکورا دراصل اسی پھل کو کہتے ہیں، پھل کی اس درجے کو کہتے ہیں کہ جس کو ہمارے یہاں آم کے تعلق سے کیری کہتے ہیں. تو کیری آم تو نہیں بنا بھی پورا، مگر یہ کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نیا پھل ہے. تو آپ اس کو نیا پھل کا لفظ کہیے، یہ وہ اس طرح کا کیری جو ہے وہ زیادہ صحیح لفظ ہے کہ جب پھلوں کی کیری آتی آپ کے سامنے لائی جاتی، آپ اس کو اپنے آنکھوں پر رکھتے اور اپنے ہونٹوں پر رکھتے اور آپ فرماتے اے اللہ، جس طرح آپ نے ہم کو اس پھل کا اول دکھلایا، اس کا آخر بھی دکھلائی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا
کہ یہ پھل کسی آسمانی آفت سے تباہ نہ ہو جائیں کہ ہم اس کو نہ دیکھ سکیں، اس کو آخر تک چلائیے تو فائدہ ہوگا لوگوں کو، ہمارا بھی، کھانے والوں کا بھی فائدہ ہوگا، کھیتی والوں کا فائدہ ہوگا، بزنس والوں کا فائدہ ہوگا، اور اگر تباہ ہو گیا کس کا فائدہ رہ گیا؟ تو کسی کا نہیں۔ اس لیے جس طرح آپ نے ہم کو اس کا اول دکھلا دیا، بالکل ابتدائی حالت، اس کی انتہائی حالت بھی ہم کو دکھلا دیجئے، تو یہ آپ دعا فرماتے۔ اس کے بعد ثم یعطیھا من یکون عندہ من الصبیان، اور اس کے بعد آپ کے پاس بچوں میں سے جو کوئی ہوتا اسی کو دے دیتے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں بعض لوگوں نے، محدثین نے اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، اور بات صحیح ہے، مگر تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دوں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بچوں کی ایک نفسیات ہے، بچے بڑے سمپل طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کے ہاں تکلف اور رکھ رکھاؤ فضول کا وہ نہیں ہوتا، بچے بہت سمپل ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے آپ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ بھئی ایک بڑا آدمی ایک چیز کھا رہا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کھانے کو، آپ اپنے اوپر اس کو مطلب یہ کنٹرول کر لیں گے، آپ برداشت کریں گے، لیکن بچے کے لیے زیادہ بھاری ہو جائے گا، سمجھ میں آیا اس کا۔ اور جب نئی چیز آتی ہے، نئی چیز جب آئے گی، جیسے بڑوں کی خواہش ہے اس سے کہیں زیادہ بچوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک تو یہ سمپل بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ جو میں نے کہا کہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے، معصوم ہوتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتیں دنیا میں بھیجتے ہیں، تو ایک تو ان کا اپنا نارمل سسٹم ہے، ریگولر مہربانی فرمانے کا، اور ایک ہوتا ہے سبب، خارج میں کوئی سبب پایا جا رہا ہے، وہ سبب دعوت دیتا ہے اللہ کی رحمت کا۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، اسباب کے درجے میں بتا رہا ہوں، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک بہترین سری سبب ہے کیا؟ صدقہ اور خیرات دینا۔ آپ اردو میں کہتے ہیں کہ صدقہ دو بلا ٹلے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ بلا ٹلی تو اللہ کی مہربانی آئی۔ تو صدقہ اور خیرات آئی ہوئی آفتوں کو دور کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ خارج میں ایک سبب ہے اللہ کی رحمتوں کے دنیا میں آنے کا۔ اسی طرح اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو بچے جو ہیں یہ اپنے معصوم ہونے کے لحاظ سے، اپنے مجبور ہونے کے لحاظ سے، مجبوری وہی مانا کہ وہ کہیں بزنس نہیں کرتے، جاب نہیں کرتے، وہ دوسروں کے محتاج ہیں، ماں باپ کے محتاج ہوں یا کسی اور کے، بچے محتاج ہیں اور بچے معصوم ہیں، تو بڑوں کی نسبت سے بچے زیادہ سبب بنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے کی۔ اس لیے آپ نے پہلے انہیں کو کھلا دیا۔ اب جس کا مطلب کیا ہوا، اس برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما کر کے اور اس پھل میں برکت دیں گے، تو اس لیے آپ بچوں کو کھلاتے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس سے بات تو بہت ہلکی پھلکی سی، ہم کب ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات بہت بڑی ہے۔ کیوں بڑی ہے؟ اس واسطے کہ ہماری نظر تو اس دنیا کے نظام جو سسٹم چل رہا ہے اس کے ریگولیرٹی پر ہے۔ ہم تو کیا سمجھتے ہیں، ارے بھائی دن ہے تو دن نکلے ہی گا، سمجھ میں آیا؟ جب صبح کو مثال کے طور پر 5 بجے ہیں، 5:20 ہو گئے ہیں، تو سورج کو تو نکلنا ہی، وہ تو نکلے ہی گا۔ تو ہمارا یہ سمجھنا غلط تو نہیں ہے واقعات کے لحاظ سے، مگر اس سے ہٹ کر ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ یہ کہ سورج کو نکلے کہ نہ، مگر نکالنے والا چاہے جب نکلے گا، نکالنے والا چاہے جب نکلے گا، یہ ایک اس سے آگے کی نظر ہے۔ نبی کی نظر جو ہے وہ معاملات کے ظاہر ہی پر نہیں، بلکہ ان کے بیک میں، ان کے پس منظر میں، ان کی حقیقتیں کیا ہیں اس پر، اور وہی سبق ہم کو دیا جا رہا ہے۔ تم عبد ہو، اللہ کے بندے ہو۔ عبد کے مطلب کیا ہے؟ ہر حالت میں اللہ کے محتاج ہے، اپنی محتاجگی اور اپنی ضرورت مندی اور اپنی عبدیت، اس کا اظہار ہر حالت میں ہونا چاہیے۔
لہذا جب یہ پھل نیا آیا تو پھل تمہارے واسطے آیا. کس کے واسطے آیا پھل؟ ہاں بھائی پھل کس کے لیے آیا دنیا میں؟ اللہ نے پیدا کیا ہمارے لیے. دو صورتیں ہیں. مثال میں دیتا ہوں کہ صاحب یہ ایک ہدیہ جس نے بھی مجھے دیا، ایک تو میں کہوں کہ بھائی بہت بہت شکریہ، واقعی آپ کی مہربانی، اور ایک میں کہوں ٹھیک ہے صاحب آپ کیا مطلب ہوگا، مطلب مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں اس کی، آپ دیں تو ٹھیک، نہیں دیں تو نہ ٹھیک. کل کو اس دینے والے کا کب دل اٹھے گا کہ وہ لے جا کر مجھ کو پھر وہ ہدیہ دے؟ اس لیے کہ میں نے تو اس سے اپنی حاجت مندی ظاہر کی. اللہ غنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمتیں دنیا میں اتار رہے ہیں، ہمیں اس سے اب اس کا رسپانس کیا دینا چاہیے؟ ہم محتاج ہیں اس کے، آپ کی نعمت کے محتاج ہیں. آپ کی نعمت نہ ہو تو ہم جی نہیں سکتے، ہم محتاج ہیں. آپ نے ٹھیک ہماری حاجت کے وقت میں یہ چیز اتاری ہے، اور جب بھی وہ چیز آئے گی ہماری حاجت کے وقت میں آئے گی. یہی عبدیت ہے. تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کر کے بتایا. پھل آیا، آپ نے اس کو آنکھوں سے لگایا اور چوما اور بچوں کو دیا اور دعا فرمائی، اے اللہ جس طرح آپ نے اس کا اول دکھایا آخر بھی دکھایا. کمپلیٹ عبدیت جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے. یہی سبق ہم کو دیا گیا ہے. بزرگوں کا میں نے کم سے کم اپنے بزرگوں کو جو دیکھا وہ یہ عمل کرتے دیکھا. نیا پھل آیا تو بھائی اپنا بھائی بچوں کو کھلا دیا، تھوڑا خود بھی چکھ لیا لیکن بچوں کو دیا، بچے خوش ہو گئے، کھلاتے چلے گئے. یہ ظاہر ہے کہ بات چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو لیکن جن کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتنی گہری ہے وہ وہی عمل کر سکتے ہیں. ہو گیا؟ چلیے. اور جس شخص نے چوری کی اس پھل میں سے کچھ بھی بعد اس کے کہ وہ جہاں اسٹور کرنے کی جگہ ہے وہاں وہ پہنچ چکا تھا. آئی بات وہ میں نے کہا تھا کہ وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے، اس سے کانفلکٹ ہوگا، اس لیے میں نے وہی معنی رکھے کہ اب اگر اسٹور میں جہاں اس کو اسٹور کیا گیا، چاہے وہ پکانے کے لیے ہو، خشک کرنے کے لیے ہو یا اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہو، ایسی جگہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جرین. بعد اس کے کہ وہ وہاں اس کو پہنچا دیا گیا جب وہاں سے کسی شخص نے چوری کی اور اس کی قیمت جو ہے جو اس نے وہاں سے لیا ہے اس کی قیمت ایک ٹوکرا بھر اس پھلوں کی قیمت کے برابر ہو جائے، جتنا اس نے اٹھایا ہے وہ ٹوکرا بھر ہو. میجن ایک ایسے چیز کو کہتے ہیں کہ پانی کے لیے اگر ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں چرس. ایک تو ہوتا ہے ڈول اور ایک ہوتا ہے چرس. چرس کہتے ہیں نہیں اسے ہمارے میاں وہ جو ارے وہ چرس ہوتا ہے چڑس، وہ چڑس اس کو بولتے ہیں اور اس کو عربی میں ترس بولتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو وہ ہوتا ہے ایک چمڑے کا اتنا بڑا سا جس کو 2-3 آدمی مل کر کے اس پانی کو کھینچیں یا جانور اس کو کھینچیں، وہ چمڑے کا بنا دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ چڑس. چرس نہیں، وہ خیر وہ ہوگا چرس ہی لیکن وہ چڑس اس کو بولتے ہیں، عربی میں اس کو ترس کہتے ہیں. تو اس کو مجن بھی کہا جاتا ہے. تو مجن اور ترس، تو مجن ایک عام لفظ ہے کہ اتنا سائز کہ جو ڈول سے بڑا سائز ہو پانی کے لیے اور اسی طرح سے پھلوں کے واسطے تھیلے سے بڑا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ٹوکرا. میں نے اس لیے ترجمہ کر دیا کہ ٹوکرا جو ہے وہ تھیلے سے بڑا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو باسکٹ سے بڑھ کر تھوڑا سا. تو اگر وہ اتنا ہے تب فرمایا کہ اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ یہ چوری پوری ہوئی. یہاں علماء کہتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی، تو قیمت کو کیونکہ اس کے قیمت کے برابر ہو جائے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 3 درہم لگا دیا کہ 3 درہم جو ہے وہ مقدار ہے، اس سے کم ہے تو سزا دے دی جائے گی، اور مگر یہ کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے. 3 درہم اور یا اس سے اوپر ہے ہاتھ کاٹیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو ہے وہ ایک روایت موقوف اور مرفوع، اس کی بنیاد پر وہ 10 درہم لگاتے ہیں. ان کے ہاں زیادہ ہے کہ 10 درہم یا اس سے اوپر ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس سے کم ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، سزا جو بھی دے دی جائے. یہ 10 درہم کا مسئلہ یہیں سے حنفیہ کے ہاں مہر کی کم سے کم مقدار بھی 10 درہم ہے، اس سے کم مہر نہیں ہوتا. شادی ہو تو 10 درہم کم سے کم ہے
کیونکہ انہوں نے یہاں سے اس روایت سے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ 10 درہم جو ہے ادنا منیمم، یہ اس کا نام ہے مال. مال کی منیمم مقدار جس پر لفظ مال صادق آئے وہ ہے 10 درہم. اتنا چوری ہوگا ہاتھ کٹے گا، اور اسی واسطے ایک مہر بھی اتنا ہی رکھا گیا، اس سے کم کے مہر کو مہر نہیں کہتے، ہاں اس سے اوپر جو بھی ہو. تو یہ 10 درہم ہے ان کے ہاں، حنفیہ کے ہاں. آج جو ہے اس کے چاندی کا ریٹ دیکھ لیا جائے تو ایک چاندی کا میں سمجھتا ہوں، دیکھیے مہر فاطمی 1 درہم تقریباً 4-5 معاشرے کا ہوتا تھا. آدھے درہم کے آدھے کیا بولتے اسے، آدھا تولے کے برابر ہوتا تھا. اس کے معنی یہ ہوگا کہ 5 تولہ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ تو ہوا اس درہموں میں، لیکن اگر اس زمانے میں درہم کی جو ویلیو تھی، یہاں سوال اس کا نہیں ہے چاندی کا، بلکہ یہاں ہم لائیں گے اس کو کہ آج جو ہے کرنسی کے اعتبار سے بازار کی جو قیمتیں ہیں چیزوں کی، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو میرا خیال یہ کہ جا کے بیٹھ جائے گا تقریباً $25 تو مانیے یہاں کے لحاظ سے $25 کو ماننا پڑے گا کہ $25 جو ہیں یہ تقریباً مال ہے اتنا، اور اس سے کم کو مال نہیں کہیں گے. لہذا اتنی چوری کی تو ہاتھ کٹے گا، اور اتنا جو ہے وہ مہر ہونا چاہیے. وذکر فی ضالۃ الابل والغنم کما ذکر غیرہ، اور اوپر مسئلہ آ چکا تھا اونٹ اور بکری کے تعلق سے، وہ الگ الگ مسئلہ بتلایا گیا تھا. اونٹ کے لیے کہہ دیا گیا تھا تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کی، چھوڑ دو اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا خود ہی مالک تک پہنچ جائے گی. یہاں کہہ رہے ہیں اس روایت میں کہ اونٹ اور بکری کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ جو اور چیزوں کے واسطے بھی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک روایت آتی ہے. قال راوی کہتے ہیں وسئل عن اللقطہ، کہ یہ ایک دوسری روایت کو یہاں لا کر ملا دیا گیا. ابو داؤد میں بھی یہی ہے کہ لقطہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو ایسے راستے میں ہو کہ جو راستہ بڑا چالو ہے، یعنی لوگ اس پر چلتے ہیں، ٹریفک اس پر چلتا ہے. میتا ایک ایسے راستے کو کہتے ہیں جس پر لوگ چلتے پھرتے ہیں، وہ ہے. تو چالو راستہ ہے یا آباد بستی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جیسے وہ آپ دیکھتے ہوں گے جنگل میں 2-4 گھر لوگوں نے بنا لی ہیں، ایسے نہیں، بلکہ یہ کہ چالو بھری بستی ہے. تو اگر ایسی جگہ سے وہ لقطہ لیا گیا ہے تو فعرفھا سنتن، اور اس کو سال بھر تک کے اس کا کیا ہونا چاہیے، ایڈورٹائزمنٹ ہونی چاہیے. پھر اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کو دے دو، اور اگر نہیں آیا تو پھر وہ تمہارا ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور جو لقطہ کے ایک ویران جگہ میں، الخراب العادی کے معنی یہ ہیں کہ جو کوئی ویران جگہ ہے جہاں کوئی آتا جاتا نہیں، وہاں سے اگر ملا ہے تو پھر اس میں اور رکاز میں خمس ادا کیا جائے گا. رکاز کس کو کہتے ہیں؟ رکاز کہتے ہیں ایسے دفینے کہ جن کے مالک معلوم نہ ہو، یعنی کسی کے پرائیویٹ زمین میں نہیں ہے، افتادہ زمین ہے اور وہاں کوئی دفینہ نکل آیا، سمجھ میں آیا، یا کوئی ایسا میدان ہے جس کو خریدا گیا گورنمنٹ سے، وہاں دفینہ نکل آیا، تو اس کو کہا جاتا ہے رکاز. اس کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ 5واں حصہ نکال کر بیت المال میں چلا جائے گا، اور باقی حصہ جو ہے جس نے زمین لے لی ہے وہ اسی کا رہے گا، جس کو ملا ہے وہ دفینہ وہ اس کا ہوگا. تو ایسے لقطے میں کہ جو ایک ویران جگہ سے ملا ہے اس کا حکم اور رکاز کا ایک ہی حکم ہے، اور وہ کیا ہے، 5واں حصہ گورنمنٹ کو دے کر کے باقی استعمال کر سکتے ہیں. وعن ابی سعید الخدری ان علی ابن ابی طالب وجد دینارا فاتى به فاطمة فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رزق الله فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أد الدينار. ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے ایک دینار پایا کہیں، اور وہ حضرت فاطمہ کے پاس لے کے آئے. انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں، یا رسول اللہ ایک دینار ملا، کیا کریں؟ ہم جیسے لوگ ہوتے تو پوچھتا کہ حکم یہاں ملا، لیکن وہ تو احتیاط جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دینار ملا، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ میاں کا رزق ہے جو تمہیں ملا ہے، کھاؤ. تو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया और हजरत अली और हजरत फातिमा ने भी खाया, सबने खा लिया, उसको खत्म हो गया। अब उसके बाद एक औरत आई और उसने निशानियां बतला के कहा कि वो दीनार तो मेरा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया दो, उसका अदा कर दो। यहां से उलमा ये मसला निकाल रहे हैं कि एक दीनार जो है ये अदना मिकदार है माल की, वो उसको मिलाइए वहां वो 10 दिरहम को और यहां मिलाइए 1 दीनार को। अब खाली 10 दिरहम को नहीं देखेंगे, 1 दीनार को भी देखेंगे। आज 1 दीनार या 1 अशरफी की कीमत मार्केट में क्या है, तो वो तो ये उलमा इस हदीस से मसला ये निकाल रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको ये हिदायत नहीं फरमाई कि इसको 1 साल तक रोक के रखो और फौरन इस्तेमाल की इजाजत दे दी, इसके माना यह है कि मिनिमम से कम है, मिनिमम से कम है ये माल की मकदार, तो आपने कहा कि इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब मालिक आ गया तो कहा कि अदा कर दो। तो ये अगर इससे ज्यादा होता 1 दीनार से तो इसके माना ये हो गया कि फिर वो मसला आ जाता, आप जरूर फरमाते रोक के रखो और साल भर तक इसका एडवर्टाइजमेंट करो। ये इससे मसला निकला। वानिल जारूद काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दालतुल मुस्लिम हिरकुन नार। जारूद से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान की गुमशुदा चीज जो है वो जहन्नम की तपिश है। क्या मतलब है? ये नहीं है कि बहुत अच्छा है भाई मिल गया चलो अपना रखो उठा करके और इस्तेमाल करेंगे खुश हो गए, नहीं, बहुत एहतियात करने की जरूरत है। बेहतियाती जरा हुई तो जहन्नम इसकी सजा होगी। इसलिए कि अगर आप अव्वल तो ये कि ये बात आपने सही सवाल किया, मुसलमान के माना यहाँ इसलिए कहे गए हैं कि असल बात जो है, असल माल तो मुसलमान ही का काबिल क्या बोलते हैं, काबिल कदर है, काबिल एहतराम है, ये सब कुछ है। मगर अगर दारुल इस्लाम में काफिर जो हैं वो जिम्मी जिन्होंने अमान ले लिया है, उनका हुक्म भी तो मुसलमान का हो जाएगा। उन्होंने टैक्स दे दिया तो गवर्नमेंट उनके माल की जिम्मेदार ऐसी हो गई जैसे मुसलमान के माल की बात तो यह है कि वो टैक्स नहीं देते, में वो तो अपनी जात से उसका माल जो है वो मुहतरम है, काबिल एहतराम है। लेकिन जिम्मी का माल टैक्स देने की वजह से काबिल एहतराम हो गया। अब रह गया, मैं बता रहा हूं, अब रह गया वो काफिर कि जो दारुल इस्लाम में बतौर जिम्मी का नहीं, तो फिर तो वो हर्बी, क्योंकि दार 2 ही माने गए, या वो दारुल हर्ब है या वो दारुल इस्लाम है। तीसरी सूरत यह हो सकती है कि किसी ऐसे मुल्क का बाशिंदा है कि जिससे कोई एग्रीमेंट है, जैसे आजकल है। आजकल जो है इंटरनेशनल कवानीन के तहत एक मुल्क के दूसरे मुल्क से इस तरह के रवाबित हैं। इसको कहते हैं कि जो शख्स आया है किसी दूसरे मुल्क से जो दारुल इस्लाम का बाशिंदा नहीं है और वो दारुल इस्लाम में आया, इसको कहेंगे इसके हक में ये दारुल अमान हो गया। समझ में आया? ये मोतमिन कह रहा है, इसके माल का भी एहतराम किया जाए। तो अब एक ही शक्ल रह गई, ऐसे मुल्क का बाशिंदा कि जिससे आपकी लड़ाई है वो हर्बी है, उसका माल काबिल एहतराम नहीं है। वहां हुक्म कहां से चलेगा आपका? उस मुल्क में आपका हुक्म ही कहां चलेगा? अब हुक्म तो आप चलना है आपके अपने मुल्क में। तो आपके अपने मुल्क में 3 तरह के लोग हुए। एक मुसलमान हुए, असल उनका माल वो इसलिए नहीं कि वो टैक्स दे रहे हैं, बल्कि मुसलमान होने की वजह से उनका माल मोहतरम है। दूसरा शख्स है जिम्मी, जो आपके मुल्क का बाशिंदा और वो टैक्स दे रहा है, गैर मुस्लिम, उसका माल भी काबिल एहतराम हो गया क्योंकि उसने टैक्स दे दिया और गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार हो गई। तीसरा शख्स है वो जो ऐसे मुल्क से आया जिसका आपका एग्रीमेंट है, तो वो आपके मुल्क में आया, वो है मोतमिन, उसको कहेंगे, इसको अमान मिला हुआ है, तो लिहाजा उसका भी एहतराम करेंगे। ये 3 आपके मुल्क। अब अगर चौथा हर्बी आ गया तो फिर तो जाहिर है कि उसका तो आप एहतराम नहीं करेंगे। ये बात। वान अयाज इब्न हमार क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद लुक़तन फलयशहद ज़ा अद्रिन औ ज़वै अद्रिन वला यक्तुम वला युग़य्यिब फ़इन वजद साहिबहा फलयरुद्दहा अलैहि व इल्ला फहुव मालुल्लाह युती मन यशा। अयाज इब्न हमार से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने कोई लुक़ता पाया उसको चाहिए कि वो किसी मुनसिफ इंसाफ वाले आदमी को या ज़वै अदलिन या इंसाफ वालों को, जिसकी अदना मिक़दार 2 आदमी होंगे, तो 1 या 2 आदमियों को गवाह बना ले और इसको छुपा के न रखे, ना इसको गायब करे। तो गवाह बनाने के माने ये ताकि कल को झगड़ा ना हो। उसने कहा वो तो माल इतना था, इतना थोड़ा ही था, तो झगड़ा हो सकता है। शरीयत नहीं चाहती झगड़ा हो, इसलिए गवाह किसी को बना ले, भाई देखना हमको ये चीज मिली है। जब कोई मालिक मिलेगा तो आपने फरमाया
جب اس کا مالک آ جائے تو وہ اس کو دے دے، ورنہ تو پھر وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جس کو چاہے دے، مطلب یہ استعمال کر دو. بس ہاں ایک حدیث اور ہے. وعن جابر قال رخص لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في العصا والصوت والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ایسے لقطے میں، کہیں کا لقطہ؟ لاٹھی کا، کوئی لاٹھی مل گئی پڑی ہوئی، لکڑی اسٹک، اور کوڑا. وہ صوت، کوڑا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو جانور کو مارنے کے لیے ہو یا کچھ بھی، کوئی ضروری نہیں کہ وہ کوڑا کسی قاضی صاحب کا ہو، بلکہ یہ کہ وہ جو جانوروں کو مارنے کے لیے کیا بولتے ہیں اس کو؟ سانٹا بولتے ہیں، کیا چابک. والحبل، اور رسی، کسی بھی چیز کو باندھنے مارنے کے لیے رسی ہو تو، اور اس جیسی چیزیں. مطلب کیا ہوا؟ وہ چیزیں کہ جن کو قیمتی نہیں سمجھا جاتا، ایسی چیزوں کے بارے میں آپ نے اجازت دے دی، اگر وہ کہیں پڑی مل جائے ٹھیک ہے، اس کو استعمال کر لو. استعمال کرنے کے معنی یہی ہے کہ اس کے لیے ضرورت نہیں، روک کے رکھو اور اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرو سال بھر تک، مطلب یہ کہ وہ. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص آپ نے اٹھا لیا، مالک کہے بھائی میری رسی، تو یوں نہیں کہ نہیں بھائی ہم کو تو اجازت ہے لینے کی تو آپ نہ دیں، وہ مطلب نہیں. اس کا حکم وہ ہو جائے گا جو علی والی حدیث آ چکی ہے رضی اللہ عنہ، 1 دینار کی. تو مطلب کیا ہوا؟ استعمال کر لیں، لیکن اگر مالک آ کر کہے بھائی میری ہے تو پھر آپ اس کو دے دیں، لیکن سال بھر تک اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ نے ایسے مال کے لیے اجازت دی تھی. بس. باب الفرائض، میراث کا باب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الاول عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا اولی بالمؤمنین من انفسهم فمن مات وعليه دین ولم يترك وفاء فعلی قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته وفي رواية من ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه وفي رواية من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. باب الفرائض، اس کا ترجمہ یہاں کیا؟ میراث. تو میراث کے معنی تو سب کو معلوم ہے، انہیریٹنس، لیکن اس کے لیے جو شریعت میں جو لفظ آ رہا ہے فقہ میں اور احادیث میں بھی، وہ آ رہا ہے فرائض، جو جمع ہے فریضہ کی. اس سے دراصل اس باب کی اور اس باب میں آنے والے مسائل کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ان مسائل کے مجموعے کو فرائض کہا گیا. فرض جو ہے اور فریضہ، اس سے بڑھ کر کوئی چیز دین میں نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وراثت اور ترکے کے معاملے میں بہت ہی لاپرواہ ہیں. شریعت متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ اس میں لاپرواہی نہ کی جائے، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے جتنا دین کے اور فرائض کی ہے. اس کا نام ہی فرائض ہو گیا اس وجہ سے. اچھا، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کا حکم تو ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، مگر نماز جو ہے اس میں کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر میں، ظہر میں، اسی طرح وہ کہیں نہیں. وہ کام نبی کے اوپر چھوڑ دیا، آپ بتلا دیجئے. لیکن وراثت کے معاملے میں قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بہت قریب رشتہ دار ہیں، بہت قریب، جیسے ماں باپ، اولاد، شوہر اور بیوی، بہن اور بھائی، یہ ایک فیملی بنتی ہے عام طور پر. تو ان کے حصے خود قرآن نے مقرر کر کے بتا دیے کہ فلانے کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں ترکے کا معاملہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. اچھا، پھر ان مسائل کو پورے ایک صفحے میں سورہ نساء میں آپ دیکھ لیں کہ پورے ان مسائل کو بتلا کر
اور آخر میں کہا گیا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، باؤنڈری ہے۔ تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے بعد فرمایا جو ان کو نافرمانی کرے گا اللہ کی، اس کی سزا یہ ہے۔ تو ان مسائل کو بیان کر کے ان کو اللہ کے حدود کہا گیا۔ تو جتنی اہمیت کے ساتھ بتلانا ممکن ہو سکتا تھا کسی بھی مسئلے کو، اتنی اہمیت کے ساتھ ان مسائل کو بتلایا گیا، تاکہ لوگ ان میں کیئرفل ہوں، احتیاط برتیں، اور یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے اس کا حصہ اس کے پاس، اس کا حصہ اس کے پاس۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں سب سے زیادہ لاپرواہ ہیں۔ اچھا، لاپرواہ جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ بھئی اپنے نفسانیت کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے ظلم پر ظلم یہ ہے کہ دین کے نام پر وہ غفلت ہے، یعنی سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دین کے خلاف ہو رہا ہے۔ مثلا موٹی سی بات یہ ہے، مرنے والا مر گیا، فیملی کا، اس گھر کا بڑا تھا، ظاہر ہے کہ مال کے تعلق سے اپنی زندگی میں وہی مختار تھا، وہی مالک تھا، وہی مختار تھا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے لمبی چوڑی دعوتیں ہوتی ہیں۔ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ ابھی تو وہی مال موجود ہے کہ جس کو مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے، اسی مال میں سے سارا خرچ ہو رہا ہے، لیکن نہیں معلوم کہ دوسرے ورثہ جو ہیں جن کا حصہ اس میں ہے، کس کا کتنا حصہ ہے۔ ابھی تقسیم جب تک نہیں ہوئی ہے، ابھی تو سب ملا جلا ہے، پھر وہ دل کی خوشی سے راضی ہے کہ نہیں اس کے واسطے، یہ بھی معلوم نہیں۔ تو یوں کہیے کہ مالکوں کی، ایک مالک نہیں، مالکوں کی اجازت کے بغیر استعمال شروع ہو گیا، اور اس کو کرنے والے سب یہ سمجھتے ہیں ہم بالکل کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، دین کے اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر جا کر روکیے تو کہنے لگا آپ ایک نیک کام سے روک رہے ہیں، تو حالانکہ وہ نیک کام سے روکنا نہیں ہے، ایصال ثواب سے روکنا نہیں ہے، بلکہ روکنا ہے اس غلطی سے کہ مال تقسیم کر لو، جس کا جتنا حصہ ہے وہ مقرر، وہ اس کو بتلا دو، اس کو دے دو، اس کے بعد جس کا دل چاہے پورا لٹا دو، اور چاہے اس میں سے آدھا خرچ کرو اور چاہے تہائی خرچ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کو کہتے ہیں نیکی برباد گناہ لازم، یہ ہے وہ عمل جس کو میں کہتا ہوں کہ بے انتہا غفلت کی بات ہے یہ، اور اس کو لوگ غفلت نہیں سمجھتے۔ قرآن نے اس کو حدود اللہ کہا ہے۔ تو بہرحال یہ فرائض اس کا نام رکھے گئے ہیں، میں نے اس کی وجہ بتلا دی ہے۔ فریضۃ من اللہ بھی قرآن شریف میں اس جگہ پر ہے، حدود اللہ بھی ہے اور فریضۃ من اللہ بھی ہے، تو وہیں سے یہ فرائض کا لفظ آیا۔ پہلی فصل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں زیادہ قریب ہوں مسلمانوں سے ان کی اپنی جانوں کی بنسبت۔ یہ ٹھیک وہ لفظ ہے جس کو آپ سورہ الاحزاب کے شروع، سورہ احزاب ہمارے یہاں آ گئی؟ ابھی نہیں آئی۔ سورہ احزاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی جو ہیں وہ مسلمانوں کی اپنی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہیں۔ ہماری جان ہم سے اتنی قریب نہیں جتنی نبی ہم سے قریب ہیں۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یہاں وہ اگرچہ وہ آیت جب آئے گی تب بتلانا چاہیے، مگر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں محض اس ترجمے سے کوئی معنی غلط لے لیے جائیں، بلکہ بات جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ ہماری دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت یہ کہ ہم انسان ہیں، اور ایک حیثیت ہے کہ ہم مومن ہیں۔ تو یہ ہماری دو حیثیتیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ویسے تو دونوں میں یہ درجہ بندی کرنا بہت مشکل ہے، کون پہلے کون بعد میں، لیکن مرتبے کے لحاظ سے ہمارا مومن ہونا جو ہے وہ کہیں بلند ہے ہمارے انسان ہونے کی نسبت سے،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہی تھا مومن بننے کے واسطے، اس واسطے اصل جو ہے وہ ہمارا مومن ہونا ہے۔ بات صاف ہو گئی؟ جب ہمارا اصل مومن ہونا ہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے تو ہماری جان ہم سے یا ہم اپنی جان سے قریب ہیں، لیکن مومن ہونے کی حیثیت سے ایمان کا رشتہ اللہ سے اور اس کے رسول سے ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ بلکہ غور کیجئے تو رسول اصل ہیں ایک لحاظ سے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو تو ساری دنیا کی قومیں مانتی ہیں، کرسچن بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، دوسری اور قومیں بھی مانتے ہیں، ان کو مومن نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ رسول کو نہیں مانتے۔ جب تک کہ رسول کو نہ مان اس سے زیادہ قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں ایمان والوں سے ان کی جانوں کی بنسبت زیادہ قریب ہوں۔ تو میں یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب مجھے خوب مٹھائیاں کھلایا کرو، بلکہ آپ اپنی ذمہ داری بتانا چاہ رہے ہیں، جب میں قریب ہوں تو میرے اوپر تمہاری ذمہ داری کیا آتی ہے۔ عجیب بات دیکھا آپ نے، سمجھ میں ہمارا معاملہ تو ہوتا اچھا صاحب میں آپ سے بہت قریب ہوں تو آپ کہتے ہیں جی ہاں بے شک ہیں، واقعی ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ نبی اپنی خدمت کو نہیں کہہ رہا ہے میں تم سے قریب ہوں تو لہذا میری خدمت کرو، بلکہ آگے بتا رہے ہیں میرے اوپر تمہاری ذمہ داری کیا آتی وہ میں بتلاتا ہوں۔ فرمایا جو شخص مرے اور اس پر قرضہ ہو اور وہ اس قرضے کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے، میری ذمہ داری ہے اس قرضے کو ادا کر دینا۔ دیکھا آپ اپنی ذمہ داری بتائی۔ ایک مسلمان مر گیا، قرضہ ہے تو قرضہ تو ادا ہونا ہے، اس قرضہ دینے والے کو کیوں سروائیو کرنا، وہ کیوں کرے بیچارہ؟ سمجھ میں آیا؟ وہ کیوں بھگتے؟ اس نے تو قرضہ دیا تھا اور اس لیے دیا تھا کہ اس کا قرضہ ادا ہوگا، قرضہ لینے والا مر گیا، اب کہاں جائے؟ تب آپ نے فرمایا اگر اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا میرے ذمہ ہے اس کے قرضے کو ادا کرنا، فعلی قضاؤ ومن ترک مالا، پھر یہ دو طرف سے ڈیل نہیں ہے کہ صاحب اچھا اگر مال مل جائے تو مال مجھے لا کے دینا، فرمایا اور جس نے مال چھوڑا اس میں مجھے کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی، وہ تو وارثوں کا ہے۔ تو جس کے پاس مال نہیں ہے وہ میرے پاس آئے، جس کے پاس مال ہے مال وارثوں پہ تقسیم کر دیا جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے کوئی قرضہ چھوڑا یا ضیاعن، یا ایسی عیال چھوڑی، اولاد چھوڑی، فیملی چھوڑی کہ جس کے کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، یہ ہے وہ ضیاع، فلیأتنی، اس کو چاہیے کہ میرے پاس آئے، فانا مولا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے پاس آئے میں اس کی فیملی کی جو ہے دیکھ ریکھ کے لیے انتظام میں کروں، جس نے کچھ ایسا سامان نہیں چھوڑا کہ جو فیملی کے لیے کافی ہو سکے۔ وفی روایت من ترک مالا فلیورثتہ، اور دوسری روایت میں اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جس نے کوئی مال چھوڑا تو وہ وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور وہ ومن ترک کلن فیلینا، اور جس نے کلن کہتے ہیں ایک ایسے وارث کو، ایسے مرنے والے کو کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو یا وارث ہے تو اس کے لیے کچھ اس نے چھوڑا نہ، دونوں صورت میں کلن کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے کہا ایسا مرنے والا جس کا کوئی وارث نہ ہو، یا ایسا مرنے والا کہ جس نے وارث چھوڑا مگر وارث کے لیے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، ان دونوں کو کلن کہتے ہیں۔ تو میں اس لیے ابھی بتا دیا ہوں کہ قرآن شریف میں کلالہ کا لفظ آیا ہے وہ اسی سے ہے، وہاں کلالہ کے معنی جو ہیں وہ ایسا مرنے والا مرے کہ اس کا وارث نہ ہو، تب اس کا ترکہ کس طرح تقسیم کیا جائے، وہاں اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں ایسے مرنے والے کا ذکر ہے کہ جس نے وارث تو چھوڑا مگر مال ہی نہیں چھوڑا، ترکہ ہوگا کہاں سے؟ وہ ہے کلن۔ تو فرمایا وہ ہماری طرف آئیں۔ اچھا، اس سے بعض حضرات نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت تھی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری بتلائی تو نبی کے حد تک یہ بات ہے، اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ یہ سارے اس وقت تک تھی جب تک کہ مسلمانوں کے پاس تنگی تھی، مال نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جب حالات بدل گئے اور مسلمان کمیونٹی کے اندر مال اور دولت کی ریل پیل ہو گئی تو پھر وہ بات ختم ہو گئی۔ یہ ساری باتیں، لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے یہ دو باتیں نہیں ہیں، واللہ عالم۔
بلکہ آپ اپنی ذمہ داری جو کچھ بتلا رہے ہیں وہ بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس حیثیت سے کہ آپ نبی ہیں، کیونکہ میں زیادہ قریب ہوں مسلمانوں سے ان کی جانوں کی بنسبت، یہیں سے لوگوں کو خیال ہوا علماء کو کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے، لہذا آپ نہ ہو تو آپ کی جگہ کسی کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی. بات سمجھ میں نہیں؟ یہ انہوں نے کہا. میں اس میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ بحیثیت فرد کے تو یہ نبی کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، مسلم اور اسلامک گورنمنٹ ہو اور بیت المال کا نظام ہو، تو بے شک بیت المال اس کا ذمہ دار ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے اوپر قرضہ ہے اور اس کا انتقال ہو گیا اور قرضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی مرتے وقت، تو بیت المال جو ہے اس قرض کو ادا کرے. یہ اسی طرح سے کوئی شخص ہے وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے پیٹ پالتا تھا اور مر گیا، اب بچوں کے پاس کچھ نہیں، بیت المال ان کی ذمہ دار ہے، تو گورنمنٹ اس کی ذمہ دار بن جائے گی. ابھی یہ مسئلہ اسی طرح سے رہے گا. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ٹیریٹوری میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ان معاملات کی کفالت کرے کہ جو ان کی قدرت سے باہر ہو جائیں. گورنمنٹ تو بنتی اسی واسطے، اور کیا کے لیے بنتی؟ وہ شروع میں آپ نے ایسا کیا تھا، وہ نہیں، وہ تو شروع میں آپ نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ اس کا اہتمام کرنے لگ جائیں. یعنی یہ کہ قرض یہ نہیں کہ نہ قرض دیا بھی نہیں، قرض کی وصیت بھی نہیں کی، لاپرواہ اور چلے جا رہے ہیں، مر گئے. تو آپ نے یہ سب کچھ کر کے شروع میں لوگوں کو متنبع کر دیا. آپ نے بعض جن لوگوں کے قرضے کے بارے میں یہ تھا کہ کسی کے جنازے کی اطلاع ہوئی کہ کسی کا فلاں کا انتقال ہو یا رسول اللہ، تو آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، جنازے کی نماز، تو آپ کو اطلاع دی جاتی تھی کہ فلانے کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے خیال ہوا ہوگا حالات کے لحاظ سے کہ وہ کیسا تھا، تو آپ نے پوچھا کیا اس نے کوئی قرضہ چھوڑا؟ تو بتلایا جاتا ہاں. آپ نے فرمایا اس نے اس کے ادا کرنے کا کوئی انتظام کیا تھا؟ اگر کہا جاتا کیا تھا تو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھاتے. لیکن اگر معلوم ہوتا کہ اس نے کوئی انتظام نہیں کیا تو آپ فرما دیتے جاؤ اپنے بھائی کی نماز تم ہی پڑھ لو، آپ نہیں تشریف لے جاتے تھے. تو یہ ہوا شروع میں، جس سے یہی مطلب متوجہ کرنا مقصود تھا کہ جب تمہارے اوپر قرضہ ہے تو اس کی فکر کرو. یعنی بہی مانا کہ یا تو اس کو ادا کرو، لیکن اگر ادا نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی وصیت تو کر کے رکھو. نہ وصیت ہے نہ اس کو ادا کر رہے ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ تم لاپرواہ ہو حقوق عباد کے تعلق سے. اسی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو تھی یہ شروع میں آپ نے کی، لیکن آخر میں پھر آپ نے جب اس کا تعلیم اچھی طرح ہو گئی پھر آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا تھا. تو وجہ وہی ہے. تو اب یہ کس دور کی حدیث ہے ظاہر ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے اس کی نماز پڑھانے کا مسئلہ اور ایک ہے اس کے قرضے کو ادا کرنے کا مسئلہ. تو یہ مطلب تھوڑی کہ اگر نماز نہیں پڑھا رہے ہیں تو یہ کہاں اس سے ٹکراؤ ہو گیا کہ آپ قرضہ بھی ادا کرنے کو تیار نہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کیونکہ یہاں جو صورت ہے وہ یہ کہ جس نے قرضہ دیا وہ سفل ہوگا، اس کے قرضے کو تو ادا کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو مسلمان تو تھا جو مرنے والا مر گیا، ورنہ آپ یوں کہتے اس کی نماز ہی نہیں. یوں تو نہیں کہا آپ نے نماز نہیں، آپ نے خود نہیں پڑھایا، لیکن آپ نے فرمایا تم جا کر خود نماز پڑھ لو. تو مسلمان تو تھا. تو اس صورت میں اس مسلمان مقروض کے قرض کے ادا کرنے کی صورت کیا ہے؟ اس کو آپ نے فرمایا اس کا اس سے کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کو جو اس کے حقدار ہیں ان کے ساتھ ملا دو. اچھا، فرائض جو ہیں یہ ان خاص طور پر ان حصوں کو جو ان حصے داروں کو کہتے ہیں، ان حصوں کو کہتے ہیں جن کی تعیین قرآن نے کر دی ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ ہیں فرائض. اور جن کی تعیین قرآن نے نہیں کی ہے وہ فرائض نہیں کہلاتے. تو آپ نے فرمایا کہ فرائض جو ہیں وہ ان کے حقداروں کو دے دو. اب جو باقی رہ جائے مال تو اب وہ کس کو ملے گا؟ فرمایا کہ وہ قریب ترین مرد جو ہوگا رشتے میں اس کو ملے گا. قریب ترین اولا.
اب میں اس کو تھوڑا سا کھول دوں. قرآن شریف میں جن کے حصے بیان کیے گئے ہیں وہ یا تو اصول ہیں. اصول کن کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اور دادا دادی، یہ اس طرح سے یوں چلتا ہے اوپر کو، پردادا پردادی وغیرہ، یہ اصول کہلاتے ہیں. اور اسی طرح فروع کہتے ہیں، مثلا بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی، پڑپوتا پڑپوتی، جو بھی کہیے آپ، یہ فروع کہلاتے ہیں. اچھا صاحب، اور ایک تو قرآن میں ان کا حصہ بیان کیا گیا کہ ماں باپ کو اتنا ملے گا اور بیٹا بیٹی کو اتنا ملے گا. پھر اس کے بعد دادا دادی، تو ظاہر ہے کہ وہ دور ہو گئے، ماں باپ اگر موجود ہیں تو دادا دادی تک کیوں پہنچے گا، لیکن ماں باپ اگر نہیں ہے تو پھر دادا دادی تک پہنچے گا. بیٹا بیٹی نہیں ہے تو پوتے پوتی تک پہنچیں گے. وہ مطلب یہ ہے کہ جو قریب ترین ہوگا اس کے ہوتے ہوئے بعید والے کو، دور والے کو نہیں دیں گے. یہ اصول ہے. اچھا، اب آئیے بھائی اور بہنوں کا مسئلہ. ان کا بھی قرآن نے تذکرہ کر دیا کہ بھائی جو مطلب یہ ہے کہ ماں ہے اور بھائی ہیں تو ماں کو کتنا ملے گا اور بھائیوں کو کتنا ملے گا، وہ وہاں موجود ہے. اچھا صاحب، شوہر اور بیوی، اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کر دیا. اولاد اگر ہے تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا. یہ ہو گئے ذوی الفروض. تو ان کا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا. لیکن اگر ذوی الفروض کو دے دینے کے بعد، یعنی جتنا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا وہ ان کو دے دیا گیا، مگر مال بچ گیا. اب مال بچ گیا تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو مرد قریب ترین رشتے میں ہو اس کو دے دیا جائے. ان کو کہا جاتا ہے عصبہ. مثلا مثال کے طور پر باپ کو دے دیا، اور اسی طرح سے جو ہے مثلا مان لیجئے کہ لڑکیاں تھیں، لڑکا کوئی نہیں تھا. سمجھ میں آیا؟ لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے. اب اور مال تقسیم کرنے کے بعد بچ گیا تو اب کس کو دیں گے؟ مرنے والے کے بھائی کو دیں گے. وہ عصبہ کہلائے گا. یہ مرد جو ہے یعنی رشتے میں یا تو وہی مرد نہ ہو، بلکہ یہ کہ واسطہ جو ہے وہ مرد بن رہا، عورت نہ بن رہی ہو بلکہ مرد بن رہا. تو میں نے کہا کہ مرنے والے جو ہے مرد، باپ اس کے بھائی کو یعنی چچا کو دے دیں گے. چچا ہوا نا بھائی، وہ چچا کو دے دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ چچا کو چھوڑ کر ماموں کو دینے جائیں گے، بلکہ چچا کو دیں گے، کیونکہ وہ مرد واسطہ ہے بیچ میں یعنی باپ. اور ماموں کے لیے واسطہ کون بن رہا ہے رشتے میں؟ ماں. تو یہ آپ نے فرمایا کہ مرد جو قریب ترین رشتے میں آئے گا اس کو دے دیں گے. یہ عصبات کہلاتے ہیں وراثت کے اس اصطلاح میں. یہ آپ نے اس کا ایک اصول بتلا دیا. پھر کیوں؟ ہاں، ایک تو یہ کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں کے اب جو ہمارا معاشرہ ہے وہ یہ حقیقی معاشرہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ حقیقی نہیں ہے، یہ بناوٹی ہے جو ہم لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. حقیقی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے دین نے کمانے اور خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی رکھی ہے، عورت کی بالکل نہیں رکھی. عورت کی ذمہ داری نہ کمانے کی ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے. یہ عورت کی قطعاً ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ جائے کمائے اور لا کے مرد کے ہوتے ہوئے. یہ اسلام کے تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. تو پہلے تو اس بات کو رکھا جائے کہ جو اسلام کہہ رہا ہے. قرآن شریف میں کیا لفظ ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے جو ہے وہ قوام بنایا ہے مردوں کو. ایک تو یہ کہ اللہ کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے فضیلت دے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے. تو مال کمانا اور اس کو خرچ کرنے کے لیے الاؤ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت نہیں جائے گی باہر کمانے کے واسطے. تو جب یہ بات ہے مرد کما رہا ہے تو مرد ہی پر تو ذمہ داری ہے خرچ کرنے کی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو اسلام نے مہربانی کی ہے کہ کہیں کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ مثال کے طور پر کوئی مرد ہی نہ رہے، ایسی شکل پیش آ جائے تو عورت کو حصہ دے دیا. ورنہ جب کلیتاً ذمہ داری مرد کی ہے کمانے کی اور خرچ کرنے کی تو عورتوں کو تو کوئی حصہ ہی نہیں دینا تھا، پھر تو سارا حصہ مرد ہی کو مل جاتا.
کیونکہ وہی تو خرچ کرے گا، مگر مجبوری، آخری مجبوری تک کا خیال کر کے یہ رکھا کہ عورت کو محروم نہیں کرنا، دینا ہے مگر مرد کے مقابلے میں آدھا دینا ہے، کیوں اس واسطے کبھی بھی ایمرجنسی میں کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس واسطے اس کو دینا ہے، ورنہ مرد کے پاس اسے جانا چاہیے کہ خرچ تو اسی کو کرنا. یہ ہے وجہ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 912 664 2912 حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن اسامة بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اسامہ ابن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. تو یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، امت کا، فقہاء کا، اس حدیث کے مطابق. لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور معاویہ اور سعید بن المسیب اور مسروق یعنی صحابہ اور تابعین میں یہ حضرات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ کافر تو مسلمان کا وارث نہیں ہو لیکن مسلمان کافر کا وارث ہو جائے گا. یہ ان کا مسلک ہے. ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یعلو ولا یعلا، اسلام جو ہے وہ غلبہ پانے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. یہ ان کی دلیل ہے. اس واسطے انہوں نے کہا کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا، لیکن میجارٹی بلکہ تقریباً ان کو چھوڑ کر بقیہ پورے فقہاء اور علماء کا سب کو یہ ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر جس میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا آپ نے مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، تو ایسے ہی رہے گا. وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مولا القوم من انفسهم. حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قوم کا مولا انہی میں سے ہے. مولا کا لفظ جو ہے بہت لوگ پوچھا کرتے ہیں، تو یہ وہ لفظ آ گیا ہے. عربی میں مولا کا لفظ جو ہے یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اپوزٹ. یہ بھی عجیب ہے. ایک تو غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور آقا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل اپوزٹ. یہ ہے وہ لفظ عربی کا دونوں معنی میں، اس لیے میں نے ترجمہ نہیں کیا. تو جس نے جو آزاد کرنے والا ہے اس کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں، اور جو آزاد ہوا ہے غلام وہ بھی مولا ہے. تو دونوں ہیں. موالی اس کی جمع ہے، اور ولا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کے تو اور الٹے مارے موالی ہمارے. ٹھیک ہے. آپ ہمارے ہاں جو ہے حالی موالی وہ وہیں سے بنا ہے. تو چونکہ مولا جو ہے اس کے غلام کے معنی جب ہوئے نوکر چاکر، تو موالی اس کی جمع ہو گئی. اسی سے ہمارے یہاں حالی اور موالی کا لفظ بنا ہے. تو بات وہی ہے، یہ عربی سے لیا گیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں تو وہ ہے ولا. ولا کے معنی آتے ہیں تعلق، دوستی، لگاؤ، اور اسی سے لفظ بنا ولی. تو روٹ ورڈ وہ ہے اور مختلف فارم میں اس کے معنی مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں آپ نے فرمایا کہ قوم کا مولا جو ہے یعنی جس کسی قوم کے اندر وہ انہی میں سے ہوگا. اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی غلام آزاد ہوا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، سمجھا، یعنی اس کے اپنے فیملی کا کوئی آدمی
جو فرائض میں ذویل فروز میں سے ہو. ذویل فروز یاد رکھیے کہ لفظ یہ ان وارثوں کو کہا جاتا ہے. میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے ان کو کہتے ہیں ذویل فروض. اور عصبہ پچھلے ہفتے میں نے اس وقت بتایا تھا عصبہ اس کو کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ وہ جن کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے، ان کے علاوہ وہ رشتہ دار کہ جس سے رشتہ کسی مرد کی واسطے سے ہو رہا، مرد کے واسطے سے. تم نے جیسے چچا تایا یہ ہوتے ہیں رشتہ دار، تو ان کو عصبات کہتے ہیں. یا اسی طرح سے چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، لیکن مامو زاد بھائی نہیں ہوگا کیونکہ مامو زاد بھائی میں کیا ہوا، عورت واسطہ بن رہی تھی. تو خیر ان کو عصبات کہتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کسی آزاد ہوئے غلام کا کوئی ذویل فروض اور عصبہ وارث نہیں ہے تو پھر اس کو آزاد کرنے والا جو تھا وہ اس کا وارث ہو جائے گا. مولا القومی من انفسہم کے معنی یہ لیے گئے. چلیے صاحب. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اخت القوم منہم. اچھا صاحب. اور انہی انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کی بہن کا بیٹا انہی میں سے ہے. اس میں واسطہ کون بن رہا ہے؟ بہن. عورت واسطہ نہیں، بہن کا بیٹا. تو بہن کا بیٹا عورت واسطہ بنی نا. وہ رشتہ دار کہ جن کے حصے قرآن نے مقرر نہیں کیے، تو اب ان میں نے کہا دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ واسطہ جو ہے اس میں مرد ہے، اس کو کہتے ہیں عصبہ. عصبہ اصل میں کہتے ہیں پٹھے کو، یہ جو ہوتا ہے نا مسل، یہ ہے عصبہ. تو اس کو کیونکہ یہ اس کو پورے جسم کو ٹائٹ رکھتے ہیں، یہی تو سنبھالتے ہیں نا بھئی. اگر یہ ڈھیلا ہو گیا تو کہتے ہیں میرے پٹھے ڈھیلے ہو گئے، میرے پٹھے مضبوط ہیں. کیا مطلب وہ؟ تو آدمی طاقتور ہے. عصبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی آڑے وقت میں کام آتا ہے، مدد کرتا ہے، طاقت پہنچاتا ہے. جو اس لیے کہ اپنے ددھیالی رشتہ دار ہوں گے وہی تو آئیں گے بھائی دوڑ کے، تو انہی میں تو رہتا ہی آدمی. تو اس لیے وہ لوگ جو ہوں گے وہ زیادہ مددگار ہو سکتے ہیں عام حالات میں، ان کو عصبہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا لیکن اگر وہ رشتہ دار کے جن کے حصے قرآن نے مقرر نہیں کیے ہیں اور ان سے رشتے میں واسطہ کوئی عورت بن رہی ہے، ان کو کہتے ہیں ذویل ارحام. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذویل ارحام. ارحام رحم کی جمع ہے، رحم تو عورت ہی کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو رحم واسطہ بن رہا ہے چونکہ، اس لیے ان کو ذویل ارحام کہتے ہیں. یہ جو ہے بھانجا، یہ ذویل ارحام میں ہو گیا، اس لیے کہ عورت واسطہ ہے. تو حنفیہ کا مسلک یہی ہے. حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ پہلے ذویل فروض کو حصہ دیا جائے گا، اس کے بعد بچے گا تو عصبات کو دیا جائے گا. اگر عصبات نہیں ہیں تو پھر ذویل ارحام کو دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ حنفیہ کا کہنا ہے. شوافی وغیرہ کہتے ہیں کہ ذویل ارحام کچھ نہیں، بس عصبہ ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ذویل فروض کو لوٹا دیں گے. سمجھ میں آیا؟ ذویل فروض ہی کو لوٹا دیں گے، جو ان کے حصے دینے کے بعد اگر مال بچ گیا پھر انہی پہ تقسیم کر دیں گے. یہ ان کا کہنا ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ حدیث موجود ہے ابن اخت القوم منہم. چلیے صاحب، باقی حدیث کے اندر باقی تو محض حوالے ہیں پچھلے باب میں جو آ چکے ہیں حدیث ہیں. الفصل الثانی عن عبداللہ ابن عمرو. اس کو کسی نے عمر نہ پڑھی ہے، اس کو کوئی عمر نہیں پڑھیں گے. یہ بھی آپ کو ایک بتا دوں، عمر کا لفظ لکھا جاتا ہے عربی میں عین میم اور را، اور عمر کا لفظ لکھا جاتا ہے عین میم را اور واو. جس کو اگر آپ ویسے پڑھ لیں تو عمرو پڑھیں گے، وہ عمر ہے. تو یہ ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص، اور وہ ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب. تو اس میں عمر اور عمر میں یہ فرق ہے کہ عمر کے بعد واو نہیں ہوتا، عمر کے بعد واو پہچان کے واسطے یہ حرف بڑھایا گیا. تو عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوارث اہل ملتین شتى. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مختلف مذہبوں والے وارث نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے. سمجھ میں
मतलब ये है मसलन हिंदू यहूदी का वारिस नहीं होगा, यहूदी जो है क्रिश्चियन का वारिस नहीं होगा, समझ में आया, या मुसलमान किसी कादियानी का वारिस नहीं होगा मसलन। ये सब मज़ाहिब मुख्तलिफ हैं, लिहाजा एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले का वारिस नहीं होगा। लेकिन शवाफे और हनफिया इस मामले में मुत्तफिक हैं, और वो बात ये कह रहे हैं मुसलमान काफिर का और काफिर मुसलमान का तो बेशक वारिस नहीं होगा, लेकिन यहूदी क्रिश्चियन का वारिस हो सकता है, क्रिश्चियन यहूदी का हो सकता है, वो उनका कहना है। यह है शवाफे हनफिया कहना। रह गई यह हदीस, उनका कहना यह है कि इससे मतलब मिल्लतैन मुख्तलिफैन के माना है इस्लाम और कुफ्र। तो पहली हदीस जो आ चुकी है ये वो दरअसल उसी के लिए अल्फाज मुख्तलिफ हैं कि दो मजहबों वाले के मतलब कि एक इस्लाम और कुफ्र अगर है तो मुसलमान काफिर का और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होगा। जो हदीस पहले है वही हदीस ही है, बाकी दूसरे मज़ाहिब वाले आपस में एक दूसरे के वारिस हो सकते हैं। हम क्या बीच में जाके घुसे उनके, समझ में आए। ये मतलब अहले किताब हों वो आपस में एक दूसरे के वारिस हुआ करें, यहूदी क्रिश्चियन का, क्रिश्चियन तो अगर मिस्र इस्लामी हुकूमत है तो वहां ये नहीं होगा कि यहूदी और क्रिश्चियन अगर रह रहे हैं वो एक दूसरे के वारिस बनना चाहे, उन्हें का नहीं होगा, हम उन पर अपना हुक्म नहीं चलाएंगे, हो जाओ वारिस। लेकिन मुसलमान जो है वो काफिर का और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होगा। ये बात चाहे उसमें यहूदी हो कि नसरानी हो, जो भी है, बशर्ते कि शिया जो है उनका अकीदा कुफरिया अगर है तो वो फिर उनमें आ जाएंगे। मसलन ये कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाते हैं, ये सहाबा के ताल्लुक से जो हैं वो सहाबा के जिनके बारे में नुसूस मौजूद हैं उनके हक पर होने की, तो उन पर अगर किसी तरह का निफाक और कुफ्र का वो अकीदा रखते हैं तो यकीनन वो इस्लाम से खारिज हैं। फिर हाँ, अगर सिर्फ ऐसा उनका ख्याल है कि अली रजी अल्लाह अन्हु अफजल सहाबा हैं, बाकी और चीजों में वो साथ हैं, तो उनकी वो तो मुसलमान रहेंगे। वान अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ातिल ला यरिस। अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कातिल वारिस नहीं होगा, वरना किसी मालदार का कोई जो है रिश्तेदार वारिस को कत्ल कर दे, उनका माल मिलने जा रहा है। समझ में आया नहीं? कातिल वारिस नहीं होगा। छुट्टी। वान बुरैदा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअल लिल जद्दति अस्सुदुस इज़ा लम तकुन दूनहा उम्मुन। बुरैदा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादी के लिए छठा हिस्सा रखा है जबकि माँ मौजूद न हो। अलजद्दा से मुराद जो है ये दादी भी हो सकती है और नानी भी हो सकती है, अरबी में दोनों ही के लिए, और जबकि माँ न हो तो वो दोनों पर असरअंदाज होंगी, तो उनके लिए छठा हिस्सा। क्योंकि माँ के लिए छठा हिस्सा है अगर भाई मौजूद हैं, अगर भाई मौजूद है मरने वाले के। वहीं देख लीजिएगा, मैंने जिन्होंने सवाल किया था पिछले हफ्ते कि सूरह निसा में उसको देख लिया जाए, वो देखे थे नहीं? चलिए खैर, अगली गर्मी तक तो देख ही लीजिए। तो उसमें जो है माँ का हिस्सा छठा रखा है जबकि भाई वारिस हों, भाई भी हैं मौजूद, और अगर भाई नहीं है तो फिर माँ का 1/3 रहेगा। दादी और नानी का हिस्सा बीवी से ज्यादा है, बीवी का 8वां हिस्सा हो जाता है और दादी और नानी का हिस्सा औलाद के साथ। हाँ, ये नहीं, इस लिहाज से तो वो तो वही बात है कि भाई माँ का दर्जा, अगर औलाद ना हो तो चौथा भी तो मिले उसे। बीवियां अगर हो तो उसमें ये जो है वो जो है दादी का ज्यादा है, तब तो और कम हो जाएगा एक का हिस्सा। बिस्मिल्लाह। वान जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اذا استحل الصبی صلی علیہ وورث. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بچے کے کان میں اذان دے دی گئی، یہ یوں کہیے کہ کنایا ہے اس بات کی طرف کہ وہ پیدا ہونے کے بعد زندہ تھا، پیدا ہوا تو زندہ تھا، تو وہ ہے مطلب. فرمایا کہ تب اس کا انتقال اگر ہو گیا اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اور اگر وہ اس کے حصے میں کچھ مال آیا ہوا ہے مثلا سمجھا، تو پھر کیا ہوگا، وہ اس کا ترکہ بھی تقسیم ہو جائے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس کا ترکہ بھی تقسیم ہوگا. آپ پوچھیں گے یہ کیسے آ گیا، سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ دے بچہ پیدا ہوا زندہ، اس کے بارے میں مسئلہ یہ آیا کہ اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کا ترکہ بھی تقسیم ہوگا. ہاں بالکل، جیسا اور کسی بھی مرنے والے کے وارث ہوتے ہیں ان کو حصہ جیسے ملتا ہے اسی طرح اس کا بھی ملے گا. دیکھیے وہ ایسا ہے، مان لیجئے ایک شخص کا انتقال ہوا ٹھیک اس وقت جبکہ اس کا انتقال ابھی نہیں ہوا ہے. اسی وقت ایسے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ جس وقت ابھی یہ زندہ ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، آپ اس کا نام اے رکھ لیں کہ اس بچے کا نام بی رکھ لیں. تو اے کا انتقال ہوتا ہے، بی ابھی سانس لے رہا ہے. بچہ ہی تو یہ اس بچے کا ذکر ہونا تھا، میں تمہیں بچہ ہی کہہ رہا تھا. آپ نے کہا اے بی کوئی بھی ہو جس کا کہ حصہ اس کو مل سکتا ہے، جس کا حصہ اس کو مل سکتا ہے. تو اس کا انتقال ہوا، یہ تو حصے دار بن گیا. اب اس کا انتقال ہو گیا فوراً 1 منٹ کے بعد، تو وہ ترکہ یوں ہو کر کے یہ تقسیم ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ وورث کے معنی یہی ہے. اور بالکل اس کا ترکے میں جو اس کے رعایت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اب بعض دفعہ جائیداد پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی 2-3 نسلوں تک، اور بعد میں حصے تقسیم کرنے پڑتے ہیں، تو دیکھنا پڑتا ہے کس کا پہلے انتقال ہوا کس کا بعد میں ہوا. یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس واسطے یہ جو ہے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کا ترکہ بھی تقسیم ہوگا. یہ بھی بات ہوئی. اچھا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر پیدائش کے وقت میں ہی وہ سرے سے زندہ نہیں ہے، وہ پیٹ سے باہر آیا تو مرا ہوا ہے، تب اس صورت میں نہ اس کی نماز جنازہ ہے اور نہ وہ وارث بن رہا ہے، نہ وہ وارث بن رہا ہے، نہ اس کا کوئی اور دوسرا وارث بن رہا ہے. ختم ہو گیا. جنازے کی نماز نہیں ہوگی اس کی. جنازے کی نماز نہیں تو اس کا باقاعدہ کفن اور غسل بھی اس طرح نہیں، بلکہ کپڑے میں اس کو لپیٹ کر کے اور اس کو لے جا کر کے دفن کر دیں گے. دفن تو کرنا ہے لیکن اس کا جس طرح سے ایک مردے کے ساتھ کفن کا معاملہ کیا جاتا ہے اس طرح نہیں ہوگا. کفن جبھی ہوگا جبکہ وہ زندہ باہر آیا ہے. 1 منٹ بھی زندہ رہا تو نماز جنازہ بھی ہوگی، غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، سب ہوگا. دیکھیے 12:15 ہو چکے ہیں، روک دیں. چلیے 2919 صفحہ 665 حدیث نمبر 2919. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم. کثیر ابن عبداللہ اپنے والد سے اور وہ ان کے والد یعنی کثیر کے دادا جن کا نام محدثین بتاتے ہیں کہ عمرو ابن عوف المزنی تھے، وہ جد جن کو کہا گیا دادا. تو ان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی قوم کا مولا
وہ انہی میں سے ہے۔ مولا کا لفظ اس ہفتے میں بتا چکا ہوں کہ عام طور پر تو آزاد کیے ہوئے غلام کے لیے بولا جاتا ہے، باہر غلام کے لیے، لیکن وہ آقا کے لیے بھی لفظ آتا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کس موقع پر لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو قوم کا مولا انہی میں سے ہے، اس کے معنی کیا ہو گئے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے سوائے اس غلام کے جس کو اس نے آزاد کر دیا ہے، تو وہی وارث ہو جائے گا، کیونکہ وہ انہی میں سے شمار ہوگا، اگرچہ وہ کسی بھی برادری کا رہا ہو، لیکن جب وہ غلام بنا اور تو پھر وہ انہی میں سے ہوا۔ وحلیف القوم منہم، حلیف کہتے ہیں، یہ بہت پہلے کسی باب میں آ چکا تھا، تو وہاں میں نے بتلایا تھا حلیف کی صورت یہ ہوتی تھی کہ دو آدمی ایک دوسرے سے یہ معاہدہ کر لیتے تھے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، جس کا اگر پہلے انتقال ہو جائے تو وہ دوسرے کی آل اولاد کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ تو یہ اس طرح کا یہ ہو جاتا تھا معاملہ، حلیف کہتے تھے، حلف سے ہے، بھئی حلف حلفی ہو گئی، میرا ایگریمنٹ تمہارا سے، تو وہ حلیف ہو گیا۔ تو ایسے جب انتقال ہو تو اب جب ذمہ دار وہ ہو رہا ہے تو کچھ چھوڑا تو وہ بھی اسی کو ملنا ہے، اگر کوئی اور وارث نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے، ہر جگہ قید لگائیے کہ وارث نہیں ہے، کیونکہ جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے اس کو سپرسیڈ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو متعین ہے، تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگر کوئی وارث نہیں ہے رشتے میں، تب اس صورت میں مولا القوم اور حلیف القوم یہ سب ان کو ملے گا۔ وابن اخت القوم منہم، اور بہن کا بیٹا جو ہے، بھانجا کسی قوم کا یعنی کسی فرد کا، وہ بھی انہی میں سے ہے۔ یہ ہے دلیل حنفیہ کی، جس کو میں نے بتایا تھا کہ رشتے تین ہیں، ایک کہلاتے ہیں ذوی الفروض، ذوی الفروض تو وہ ہیں کہ جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے، وہ تو ہو گئے ذوی الفروض۔ دوسرے کہلاتے ہیں عصبات، کہ وہ رشتے کہ جن کے حصے قرآن نے مقرر نہیں کیے، اور میت کے اور ان کے بیچ میں واسطہ کسی مرد کا ہے، جیسے بھتیجا، تو یہ کہلائیں گے عصبات۔ اور تیسرا جو رشتہ، تیسرے قسم جو ہے رشتہ داروں کی، وہ کہلاتے ہیں ذوی الارحام۔ ذوی الارحام ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ جن کے حصے قرآن نے مقرر نہیں کیے اور میت کے اور اس کے درمیان میں واسطہ کسی عورت کا ہے، جیسے بھانجا، کہ واسطہ کون ہے؟ بہن ہے، تو بھانجا جو ہے یہ ذوی الارحام میں ہے، بھتیجا عصبات میں ہے، اور ماں اور باپ، اولاد، بیوی، شوہر، یہ جو ہیں یہ بہن، یہ سب ذوی الفروض میں آئیں گے، قرآن نے ان کے حصے مقرر کر دیے۔ تو یہ تین قسم ہیں رشتہ داروں کی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حنفیہ یہ کہتے ہیں ذوی الارحام وارث ہوں گے، شوافع کا کہنا یہ ہے کہ ذوی الارحام وارث نہیں ہوں گے، ان کو تو اگر ملے گا ان کی غربت کی وجہ سے، ان کے افلاس کی وجہ سے ان کو دے دیں گے، ورنہ وہ حصہ دار نہیں۔ حنفیہ کے لیے دلیلیں یہ روایتیں بنتی ہیں، ابن اخت القوم منہم، کہ بھانجا جو ہے کسی قوم کا انہی میں سے ہے، معلوم ہوا کہ اس کو حصہ ملے گا جو بھی ہے۔ وعن المقدام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اولا بكل مؤمن من نفسی۔ اچھا، میں کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ میں کسی وقت بھول جاؤں، میں اس میں ایک اصول بھی بتا دوں کس طرح حصے بانٹنے، ایک اصول معلوم ہو جائے آسانی ہوتی ہے، کم سے کم اگر نہیں بھی بنا سکے تو سمجھ تو سکتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے وہ تقسیم ہوئی ہے۔ اصول اس کا یہ ہے کہ ذوی الفروض کے حصے جو ہوں گے وہ تو جتنے قرآن نے مقرر کر دیے اتنے ہی رہیں گے، جس کا 50% ہے 50% ہے، جس کا 8واں حصہ ہے تو 8واں حصہ ہے، جس کا 1/3 ہے تو 1/3 ہے، 2/3 ہے، تقسیم جو بھی قرآن نے بتا دیا۔ میں ریفرنس دے چکا تھا سورہ نساء کا، جو دوسرے رکوع کے اندر وہ ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ جیسا ان کو دینے کے بعد اب جو باقی بچے گا وہ کن کو ملے گا؟ عصبات کو ملے گا،
عصبات کے لیے میں نے بتا چکا کہ وہ ان کے حصے قرآن نے مقرر نہیں کیے اور میت کے ان کے بیچ میں واسطہ کسی مرد کا ہے، وہ عصبات کہلائیں گے. تو باقی جو بچے کا ذوی الفروض کو دینے کے بعد وہ عصبات کو دیا جائے گا. اس میں اصول کیا ہوگا؟ اس میں اصول یہ ہوگا کہ مرد جو ہوں گے ان کو ڈبل دیں گے اور عورتیں جو ہوں گے ان کو ان کے مقابلے میں سنگل دیا جائے گا. مثلا بھتیجا اور بھتیجی ہے، بھتیجا اور بھتیجی ہے تو بھتیجے کو ڈبل ملے گا اور اس کے مقابلے میں بھتیجے کو سنگل ملے گا. یہ عصبات کے سلسلے میں ہوا. اب اگر ایسا ہوا کہ ذوی الفروض تو ہیں مگر عصبہ کوئی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ عصبہ کوئی نہیں ہے، ذوی الفروض ہیں پھر ذوی الارحام ہے، عصبہ کوئی نہیں ہے. تب اس صورت میں ذوی الفروض کو دینے کے بعد باقی جا کر کے پھر ذوی الارحام کو ملے گا. سمجھ میں یہ اصول. اور اگر عصبات بھی ہیں ذوی الفروض بھی ہیں ذوی الارحام کو کچھ نہیں ملتا، وہ محروم ہو جاتے ہیں. کس کو بچ جائے؟ اب بچے کا کہاں؟ میں نے کہا جو بچہ تو ان کو ملے گا. ہاں اسی طرح للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کو دگنا اور عورت کو جو ہے وہ اکہرا. تو ان سے ان کے بعد بچنے کا سوال ہی نہیں، تو باقی تو انہیں کو مل گیا. ہاں عصبات نہ ہو تو پھر بے شک ذوی الارحام کو ملے گا. یہ ہے اصول. اور آگے آ رہی آیت وہاں معلوم ہو جائے گا کہ بھئی وہ تو ایک بات متعین ہے کہ وصیت اور قرضہ اس کو وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کام سے نمٹنا پڑے گا. میں وہ آگے آ رہی حدیث وہاں بتلاؤں گا انشاءاللہ. وعن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا او ضيعه او ضيعه فإلينا ومن ترك مالا فلورثته وانا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عنه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عنه وفي رواية وانا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. مقدام ابن معدی کرب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر مسلمان سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں. انا اولا بالمؤمنین قرآن شریف میں بھی کہا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں مسلمانوں سے خود ان کی جانوں کی بنسبت. میں اس کی وضاحت شاید پچھلے مہینے کر چکا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر مومن سے زیادہ قریب ہوں اس کی جان سے بھی نسبت سے. سو جس نے کوئی قرضہ چھوڑا، تو میں نے بتایا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، اس سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نبی کا ہمارے اوپر حق ہو گیا. اس آیت سے بظاہر کیا سمجھ میں آئے گا کہ نبی کا ہمارے اوپر ہماری جان سے بھی زیادہ حق ہے، اور بالکل بات صحیح ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کا اپنے اوپر حق اس سے نکال لیں. دیکھا آپ نے، وہ مسلمانوں کا حق اپنے اوپر نکال لیں کہ میں چونکہ جان سے زیادہ قریب ہوں لہذا میرے اوپر مسلمانوں کا حق ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے قرضہ چھوڑا یا عیال چھوڑی، اولاد، سو وہ ہماری طرف آئے. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا قرض ادا کریں گے اور اس کی عیال کی دیکھ ریکھ کا انتظام کریں گے. ومن ترک مالا، اور جس نے مال چھوڑا اس کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کو اپنے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے جو بھی ہے. وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، اور میں اس کا کفیل ہوں جس کا کوئی کفیل نہ ہو. اس لیے فرمایا أَرِثُ مَالَهُ، میں اس کا مال لے لوں گا. تو مال لے کر کیا کریں گے؟ اپنے آپ نہیں خرچ کریں گے، بلکہ یہ کہ وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا. یہ ہے چونکہ نبی ذمہ دار اعلیٰ ہیں جب تک نبی دنیا میں ہیں، اس بات سے ان کے وارث ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ بیت المال میں آ جائے گا. وَأَفْكُ عَانَهُ، اور اس کے قیدیوں کو چھڑاؤں گا. میں ایک اسلامی ایک اصول بتلا دوں تب یہ لفظ سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی ایسا وائلیشن کیا ہے کہ جس کی سزا شرعی طور پر مال کے ادا کرنے سے مال ادا کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے جس کو دیت بولتے ہیں. مثلا کسی شخص نے قتل کر دیا، اب اس کی ایک سزا تو یہ ہے قتل کے بدلے میں قتل،
کورٹ میں کیس جائے گا، ثابت ہو گیا اس نے قتل کر دیا، وہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا قصاصاً۔ ہاں اگر وارثین اس مقتول کے کہہ دیں کہ نہیں ہم نہیں چاہتے کہ قاتل قتل کیا جائے، ہم معاف کرتے ہیں، البتہ ہم کو مال دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں یہ ہے دیت۔ تو شریعت میں اس کا مسئلہ آتا ہے جو دیت دی جائے۔ اب یہ دیت کہاں کون دے گا؟ سمجھا؟ دیت کون دے گا؟ قاتل بے شک اس سے لیں گے، لیکن اگر قاتل کے پاس اتنا نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ ہاں؟ کیا وہ اس زمانے میں تو یہ تھا کہ وہ آتی ہے بحث فقہ کی کتاب، میں نے اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ اصل میں اس وقت کے لحاظ سے وہ 10,000 دینار تھے یا کچھ کم تھے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ یہ اس کو فقہا کہتے ہیں ہر دور میں جو اس وقت کے کورٹ نے یا قانون نے جو اس کے لیے مقرر کر دیا اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، تو وہ ایک مقرر ہوگا، یعنی کسی کا کچھ کسی کا کچھ، بلکہ یہ کہ دیت جو ہوگی جان کی وہ متعین ہو سکتی ہے۔ تو اب قاتل جو ہے اس کے پاس وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ دے، اب کیا کرنا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس قاتل کے جو فیملی کے لوگ ہیں، اور فیملی کے لوگ بھی کون؟ اس ترتیب سے کہ جس ترتیب سے وراثت کے حصے تقسیم ہوتے ہیں، اسی ترتیب سے ان سب پر وہ مال آ جائے گا۔ اس کو فقہ کی زبان میں اور شریعت کی زبان میں کہتے ہیں تو اب وہ سب لوگ پابند ہو گئے۔ آپ اس کو یہاں فرما رہے ہیں کہ کیا کہاں گے؟ وعف کی آن ہو، اور میں اس کی گردن چھڑاؤں گا۔ کیا مطلب ہے؟ مثلاً اگر کوئی شخص اس پر دیت آتی تھی اور وہ دیت نہیں دے سکا، اس کا انتقال ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی دیت دیں گے۔ یہ ہے وعف کی آن ہو، اس کی گردن چھڑانا ہے۔ سمجھ میں نہیں؟ تو دو چیزیں ہوئیں۔ والخال وارثن، اور ماموں جو ہے وہ وارث ہے۔ ماموں کا کیا ہوا؟ ذوی الفروض ہوا، عصبہ ہوا، یا ذوی الارحام میں سے ہوا؟ ذوی الارحام میں سے ہوا، اس لیے کہ عورت واسطہ ہے بیچ میں، یعنی ماں۔ تو فرمایا کہ ماموں وارث ہے، من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اب آگے بات سمجھ، میں نے جو کہا تھا کہ پہلے ذوی الفروض، ان کے بعد عصبہ، پھر ان کے بعد ذوی الارحام، آپ فرمائیں جن کا کوئی وارث نہ ہو، من لا وارث، تو معلوم ہوا کہ وارث ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے اس کو ملے گا جیسا کہ شوافے کہتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ باقاعدہ حصے دار بن جائے گا جیسا کہ حدیث کہہ رہی ہے اور حنفیہ کی یہ دلیل ہے۔ من یرث مالہ، تو ماموں بھی کیا ہے؟ اس کے مال کا وارث ہوگا، وہ یفک عنہ، اور اسی طرح سے اس کی گردن بھی اس کے مالی ذمہ داریوں سے چھڑائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خالی مال لے کے بھاگ جائے لیکن قرضہ جو ہے وہ اس کی کوئی ذمہ داری اس پر نہ ہو، دو طرف کی ذمہ داریاں ہوتی۔ وفی روایت وانا وارث من لا وارث لہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں وارث ہوں اس کا جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ عاقل عنہ، میں اس کے عاقلہ دوں گا، وہی میں نے ابھی جو تفصیل بتلائی۔ وارث، اور اس کا مال بطور ورثے کے لوں گا، کیا مطلب؟ بیت المال میں۔ والخال وارث، اور ماموں بھی وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، وہ اس کا عاقلہ دے گا اور اس کا وارث ہوگا۔ وعن واصل ابن الاسقع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحوز المرأة 3 مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عنه۔ واصل ابن اسقع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 3 وراثتیں جمع کر سکتی ہے، یعنی 3 حصے اس کو ایک ساتھ مل سکتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو عتیق، یعنی مطلب کیا ہوا؟ کسی آزاد کرنے والا یا جس کو آزاد کر دیا ہے، دونوں کو عتیق بول سکتے ہیں۔ تو عتیق جو ہوگا عتق سے ہے، مطلب آزادی کے،
اس کا ورثہ بھی عورت کو مل گیا. ولقیت لقطہ جو گرا پڑا مال ہے تو وہ بھی اس کو مل سکتا ہے. اور تیسری چیز فرمائی وہ اولاد کہ جس سے لعان کیا گیا. لعان کا مسئلہ آ چکا ہے سورہ نور میں 18ویں سپارے میں اس کو یاد دلا دوں. مسئلہ یہ ہے لعان کا کہ ایک شخص یہ اپنی بیوی کے تعلق سے کورٹ میں یہ کیس لے کر جائے کہ اس نے جو ہے وہ حرام کاری کی، زنا کیا. سمجھ میں آئے؟ یہ اس نے کیس وہاں لا کر. اب بیوی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ عورت کہے کہ ہاں. دوسری صورت کیا ہے؟ ثبوت مل جائے، پروف، 4 شہادتیں مل جائیں. 4 شہادتیں اگر مل گئیں تو زنا ثابت. اور وہ بھی یہ کہ ایسے ہی نہیں بلکہ یہ کہ وہ فعل کرتے ہوئے بتائیں کہ ہم نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس صورت میں یہ 2 صورتیں جو ہوں گی تب تو کیس نمٹ گیا، جرم ثابت، جو سزا اس کی ہوتی جائے گی. تیسری شکل کیا ہے؟ وہ عورت انکار کرتی ہے، ہرگز میں نے یہ نہیں کیا. اور مرد سے پوچھتے ہیں وٹنس ہے نہیں. اب کیا ہو؟ وہ صورت ہے لعان کی. اس میں کیا ہوگا؟ سورہ نور میں اس کو بتلایا گیا کہ مرد 4 قسمیں کھائے، چونکہ 4 وٹنس ہونے تھے. 4 مرتبہ قسم کھائے اور اس بات کی کہ میرے اوپر لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. میرے اوپر لعنت ہو اللہ کی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ قسم کھا کر یہ لفظ کہے 4 دفعہ. اس کے بعد قاضی اور جج جو ہے عورت سے بھی کہے گا تو انکار کرتی ہے تو بھی قسم کھا کہ میرے اوپر لعنت ہو اللہ کی اگر یہ سچا اور میں جھوٹی ہوں. اس کے بعد اب مسئلہ تو طے نہ ہو سکا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر ایک بھاگ جائے قسم کھانے سے تو مسئلہ نمٹ گیا. لیکن اگر دونوں بھی قسم کھا رہے ہیں تو فیصلہ تو ابھی بھی نہیں ہو سکتا. فیصلہ اس صورت میں کیا ہوگا؟ قاضی دونوں میں سپریشن کر دے گا. جاؤ تم ادھر، مطلب یہ ہے کہ نہ یہ بیوی ہے نہ تم شوہر آئندہ سے. یہ فیصلہ ہو گیا. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اب مثال کے طور پر یہ اس سے بچہ پیدا ہو جائے، یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اب وہ شوہر تو اس کا ذمہ دار ہے نہیں، کیونکہ تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ زنا کیا. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ وہ تو ذمہ دار نہ ہوا. اسی وجہ سے اگر اس کا انتقال ہو جائے، کس کا؟ اس آدمی کا، تو اس بیٹے کو کچھ ملنے والا نہیں، کیونکہ وہ تو نسب ہی نہیں، وہ تو انکار ہی کر چکا. یا یہ بیٹا مر جائے اس کو کچھ ملنے والا نہیں بحیثیت باپ کے، کیونکہ دونوں میں تو رشتہ کوئی نہیں. مگر ماں اور بیٹے کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ تو اس کے پیٹ سے ہی نکلا ہے. سمجھا ہی نہیں بات؟ باپ نے تو کہہ دیا کہ میرا تو ہے نہیں، اس نے تو لعان کر لیا. بے شک عورت نے بھی لعان کیا مگر اس کے پیٹ سے تو نکل رہا ہے، لہذا یہ رشتہ ماں اور بیٹے کا رہے گا. تب یہ اگر بیٹا مر جائے تو یہ ماں اس بیٹے کی وارث بنے گی، باپ نہیں بنے گا. سمجھ میں آگے نہیں؟ یہ ہے والولد الذی لعنت عنہ، اور وہ اولاد کہ جس سے لعان کیا تھا، جس کے تعلق سے اس عورت نے، تو باپ کو تو نہیں ملے گا مگر ماں کو مل جائے گا. ہو گیا؟ چلیے. الرحیم. وعن حذیل بن شرحبیل قال سئل ابو موسى عن ابنة وبنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف واتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. حذیل ابن شرحبیل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا گیا، مسئلہ پوچھا گیا، اور مسئلے کی نوعیت یہ ہے
کہ ایک لڑکی ہے، کسی شخص انتقال ہوا، چونکہ وراثت کا مسئلہ چل رہا، تو وارثوں میں ایک لڑکی ہے اور ایک پوتی ہے بنت ابن، اور ایک بہن ہے، 3 ہیں وارث، بیٹی، پوتی، بہن۔ تو اب کس کو کیا ملے گا، یہ ایک سوال تھا۔ بیٹی، پوتی اور بہن ہے یہ ورثہ میں۔ تو ابو موسیٰ نے مسئلہ بتلایا اور انہوں نے کہا کہ بیٹی کو تو نصف مل جائے گا، قرآن شریف میں موجود ہے، اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملنا ہے، وہی بات ہو گئی۔ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، اور جو آدھا باقی بچا وہ بہن کو دے دو، پوتی محروم۔ یہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ، وہ بھی میری موافقت کریں گے، یعنی جو مسئلہ میں نے بتلایا تو عبداللہ ابن مسعود بھی وہی مسئلہ بتلائیں گے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس تعلق سے، اور خبر دی گئی کہ ابو موسیٰ نے یہ مسئلہ بتلایا ہے، ابو موسیٰ اشعری نے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تب تو میں بالکل ہی گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں نے اس کی موافقت کر دی۔ یہ ہے وہ معنی بن موت، میں اس میں فیصلہ کروں گا وہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ تو ابو موسیٰ اشعری کو حدیث نہیں معلوم تھی، یعنی اس مسئلے میں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا فیصلہ دیا؟ بیٹی کو تو نصف ملے گا جیسا انہوں نے کہا، پوتی کو 6واں حصہ ملے گا، اور باقی جو بچا وہ بہن کو مل جائے گا۔ یہ انہوں نے فتویٰ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے پوتی کو جو انہوں نے 6واں حصہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یوں ہم فرض کر لیں گے کہ 2 بہنیں ہوئیں، ایک تو حقیقی بہن ہے، اور بہن کو جو ہے وہ 2 بہنیں ہوں، قرآن شریف میں آئے 2 بہنیں ہوں تو 2/3 دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہاں انہوں نے کیا کیا کہ 6واں حصہ دے کر کے اس کو پوتی کو اور باقی جو ہے وہ اس کو دے دیا، تو اس طرح سے 2 بہنوں کو جو 2/3 ملنا چاہیے تو وہ حساب بن جاتا ہے جا کر کے۔ خیر بہرحال یہاں انہوں نے کہا کہ پوتی کو 6واں حصہ ملے گا۔ اب یہ حذیر ابن شرحبیل کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ کے پاس آئے اور ہم نے جا کر کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے مت مسئلہ پوچھا کرو جب تک کہ یہ ماہر فن موجود ہے، ھذا الحبر۔ حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ان صحابہ میں ہیں جن کو فقہا کہا جاتا ہے، فقہاء صحابہ میں ابو موسیٰ اشعری۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے محدثین اور فقہاء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عبداللہ تو عبداللہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے لیے تو آگے کچھ کہنا ہی نہیں، وہ تو عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ان صحابہ میں ہیں جن کے تعلق سے حدیث میں ایک صحابی کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اتنے قریب تھے کہ گھر کے اندر ان کا آنا جانا اس طرح تھا کہ ہم تو یوں سمجھے کہ یہ آپ کے فیملی ممبر ہیں، حالانکہ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تو علم کی وجہ سے اور آپ ان کی صلاحیت کی وجہ سے ان کو اتنا موقع دیتے تھے کہ اپنے سے قریب، اور سفر میں اور حضر میں آپ کے ساتھ ہونا، اسی واسطے ان کو جو انہوں نے اپنے ذمے خدمت لے رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کے مسواک اور آپ کے جوتوں کا معاملہ اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ تو اسی واسطے ان کے لیے لفظ آتا ہے صاحب السواک والنعلین، عبداللہ بن مسعود، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور جوتوں لینے والے۔ تو ان 2 چیزوں کے ذمہ داری سفر میں ہوں کہ مدینے میں ہوں، سب جگہ ان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت قریب تھے بہرحال آپ کے، اور فقہاء صحابہ میں۔ اسی واسطے حنفیہ کا جو ہے، جو تمام مسلکوں میں حنفیہ کا مسلک جو ہے وہ زیادہ عام ہوا، اور اس کو حالانکہ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے مطابق زیادہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اس میں کی پرسن ہیں فقہ حنفی کے اندر،
عبداللہ ابن مسعود تمام صحابہ ہیں. فقہ حنفی جو ہے وہ بیس کرتا ہے عبداللہ ابن مسعود کے فقہ پر جا کر کے. تو اس واسطے اور تمام صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود کے لیے میں کہہ چکا ہوں کہ محدثین کہتے ہیں عبداللہ از عبداللہ، اور اس کے بعد اب کچھ نہیں کہنا. تو عبداللہ ابن مسعود کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے دوسرے نمبر پر تو پھر وہ ہیں عمر ابن الخطاب اور عبداللہ ابن عمر. واقعہ یہ ہے کہ یہ دوسرے نمبر پر ہیں فقہاء صحابہ میں. تو اسی لیے اگر کسی موقع پر دو جمع ہو جائیں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود تو وہ مسئلہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس میں تو دو عبداللہ اکٹھے ہو گئے، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. تو میں اس لیے بتایا کہ تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ عبداللہ ابن مسعود کا مقام جو تھا اس کو خود صحابہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور ابو موسیٰ اپنے کمال فن کے باوجود وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں اس کے لیے لفظ لائیں حبر. الحبر عربی میں کہتے ہیں کہ جو بہت ماہر ہو کسی فن کا اس کو الحبر بولتے ہیں. اس انہوں نے کہا کہ مجھ سے مت مسئلہ پوچھا کرو جب تک کہ تم میں یہ ماہر فن موجود ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ ابن مسعود کے لیے فرمانا یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ بتلا دیں وہ سمجھو کہ میری طرف سے. یہ آپ کے کا فرمانا بھی ہے. ذرا تلاش کرنی پڑے گی اس حدیث کو، تو چھوڑیے کسی وقت اور بتائے گا تو بتاؤں گا. وعن عمران ابن حسین قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه قال لك سدس آخر فلما ولى دعاه قال ان السدس الآخر طعمة. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میرا پوتا جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اور تو میرے لیے اس کی میراث میں کیا ہے. محدثین نے مسئلے کی نوعیت دیکھ کر کے اور اس کا پتہ لگایا کہ تنہا یہی ایک شخص تھا، وارثوں میں یا کوئی اور بھی تھا. محدثین کا کمال دیکھ لیجیے. حدیث کتنی ہے اس کو لے کر کے اب مسئلہ جو اس میں آ رہا ہے تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے کھوج لگائی کہ معلوم ہوتا ہے کوئی اور بھی وارث ہوگا. تو کھوج لگا کر کے نکال کے لایا کہ دو بیٹیاں تھیں. سمجھ میں آیا؟ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں، کس کے؟ مرنے والے کی. دو بیٹیاں ہیں اور دادا ہے. تو اب دادا نے آ کر مسئلہ پوچھا میرے واسطے کچھ ہے کیا اس کی میراث میں. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے چھٹا حصہ ملے گا 1/6. اور وہ جانے لگا تو آپ نے پھر بلایا کہا کہ تجھے چھٹا اور اب کتنا ہو گیا 1/3 ہو گیا نا، چھٹا اور اس کے بعد وہ پھر جانے لگا تو آپ نے پھر بلایا اور فرمایا یہ جو دوسرا چھٹا میں نے تجھے دیا ہے یہ تیرے واسطے ایک، جس کو یوں کہنا چاہیے کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک رزق ہے جو تجھے دیا جا رہا ہے. مراد اس سے یہ زائد ہے. ایک دم آپ نے 1/3 نہیں دیا جا اس کو، کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ فرما دیتے 1/3 تو پھر لوگ سمجھتے کہ دادا کا 1/3 ہوتا ہے. اس واسطے آپ نے پہلے تو کہا 6، اس کا مطلب یہ کہ اصل جو ہے وہ دادا کا جو ہے وہ چھٹا حصہ ہے. مگر چونکہ صرف دو بیٹیاں تھیں جن کو آدھا مل جانا تھا نصف مال، اس واسطے جو ہے یہاں 2/3 ملنا تھا ان کو. تو اب 1/3 جو رہ گیا تھا تو اب دادا کے سوا عصبات میں کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کہا اصل تو حصہ تمہارا چھٹا ہے. دوبارہ بلا کر کہا کہ چھٹا اور لے لو تو 1/3 ہو گیا. لیکن تیسری مرتبہ بلا کر کہا کہ یہ جو دوسری مرتبہ 1/6 تو میں نے دیا لینے کو کہا ہے یہ اضافہ ہے، ایڈیشن ہے. اصل تو تمہارا چھٹا ہی تھا، یعنی ہر دادا کا چھٹا حصہ ہوگا. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی. نہیں، وہ تو قرآن نے مقرر کر دیا. دو بیٹیاں جس کی ہیں تو اس کو 2/3 ملے گا. اس واسطے اب اس میں اضافہ نہیں ہوگا. جس کا قرآن نے حصہ مقرر کر دیا وہ تو ذوی الفروض میں آ گئے. ذوی الفروض کے حصے مقرر ہیں. عصبات جو ہیں وہ بقیہ لے جاتے ہیں جتنا بھی ملے. تو دادا عصبات میں آ گئے. وعن قبیصة بن زویب قال جاءت الجدة الى ابي بکر تسأله میراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله شيء فارجعي
حتى أسأل الناس فسأل فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها فقال هو ذلك السدس فإن استمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. قبیصہ ابن زبیب سے روایت ہے کہ ایک عورت جو مرنے والے کی دادی تھی وہ آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. یہ خلیفہ ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے, تو وہاں ان کے پاس آئی اور ان سے میراث کے بارے میں کہ میرے پوتے کا انتقال ہو گیا, اب میرا کچھ حصہ کیا ہے وہ بتائیے تاکہ مجھے میراث ملے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن شریف میں تیرا کوئی حصہ نہیں لکھا, سنت رسول اللہ میں تیرا کوئی حصہ مجھے نہیں ہے, تو واپس جا, میں لوگوں سے پوچھوں گا, پتہ کروں گا, اگر کوئی حصہ ہے تو پھر بعد میں بلائیں گے. تو یہ چلی گئی. تو مغیرہ تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا ابو بکر صدیق نے, بھائی کسی کو یہ مسئلہ معلوم ہے گا, کسی کو مسئلہ معلوم. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا تو آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے. وہ ایک ہی نانی ہو, یہ ٹھیک ہے, جدہ کا لفظ دونوں کے واسطے آتا ہے, تو جدہ عربی میں نانی کو بھی بولتے ہیں اور دادی کو بھی, تو نانی ٹھیک ہے, اگر ٹھیک ہے نانی کے لیے, تو نانی کے لیے جو ترجمہ کیا وہ ٹھیک ہوگا. نانی کے لیے انہوں نے پوچھا, اچھا صاحب ابو بکر نے لوگوں سے پوچھا, کس نے کہا, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حاضر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ نے اس کو چھٹا حصہ دے دیا. تو ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ عنہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا, کوئی گواہ ہے, تمہارا وٹنس ہے, یا تم تنہائی ہو؟ تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہی بات کو جو مغیرہ ابن شعبہ نے کی, کہ ہاں یہی مسئلہ ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو نافذ کر دیا اور نانی کو جو ہے وہ چھٹا حصہ دے دیا. پھر ایک دوسری نانی بھی آئی, وہ آئی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. معلوم ہوا کہ اس کی دو ہوں گی نانیاں, تو رشتے کے لحاظ سے دو نانی ہوں گی. یہاں دادی ہے, جدہ کا لفظ دونوں کے واسطے آتا ہے, یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ کرنے والے نے کہیں سے پتہ نکالا ہوگا. ثم جاءت الجدة الاخرى, میں پڑھ لوں ذرا. کیا ہے بھائی, ما من جهة الاب ومن جهة او من جهة دونوں لکھا ہے بھائی, اما من جهة الاب و من جهة الام, تو یہ دوسرے کے لفظ سے نکالا ہوگا. ایک کو دادی کہہ لو, ایک کو نانی کہہ لو, چاہے پہلی کو دادی کو اور دوسری کو نانی کو, یا پہلی کو نانی کو دوسری کو دادی کو. تو مطلب یہ ہے کہ جدہ کا لفظ دونوں کے واسطے ہے, لیکن اخرى کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری قسم آئی. تو ایک نانی ایک دادی ہوئی. تو ایک آئی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے اپنی میراث کو پوچھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ چھٹا وہی رہے گا, وہی چھٹا حصہ ہے. اب نانی بھی ہے اور دادی بھی ہے, تو میں دونوں میں تقسیم کر لو اس چھٹے حصے کو, اور اگر ایک رہ گئی اور دوسری نہیں ہے تو پھر وہ ایک ہی چھٹا حصہ ایک ہی کو مل جائے گا. یہ ہوا. وعن ابن مسعود قال فی الجدۃ ما ابنها, تو ہر ایک کو ایک بڑے 12 حصہ میں جی اور نانی کو. یہی بات کہہ رہے ہیں, ما علم ان الجدات سواء كانت ابویات اور امیات. یہ جو ہیں جدات جو ہیں, چاہے وہ ماں کی ماں ہو یا باپ کی ماں ہو, دونوں لوگ آ رہے ہیں. اچھا, وعن ابن مسعود قال في الجدة مع ابنها انها اول جدة اطعمها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ جدہ کے تعلق سے, یعنی نانی یا دادی کہیے یہاں, تو دادی کے سلسلے میں جبکہ اس کا بیٹا موجود ہو, یہ دادی ہوئی, کس کا, اس عورت کا بیٹا موجود ہے, یعنی مرنے والے کا باپ. ایک شخص ہے, اس کا انتقال ہوا, باپ موجود ہے اور دادی بھی موجود ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے مسئلے کی نوعیت. اطعمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدسا مع ابنها,
تو آپ نے بیٹے کے ساتھ دادی کو بھی، اس کے دادی کو بھی دیا، یعنی باپ کے ساتھ مرنے والے کی دادی کو بھی دیا، چھٹا حصہ آپ نے دیا، تو باپ کو بھی ملے گا اور باپ کی ماں کو بھی ملے گا، دادی کو، وہ ابن حیون اور اس کا بیٹا جو ہے وہ زندہ یعنی باپ۔ وعن الضحاک ابن سفیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الیہ ان ورث امرأۃ اشیم الذباب من دیت زوجها۔ ضحاک ابن سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس یہ بات لکھ کر بھیجی کہ اشیم ذبابی کی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی دیت میں سے ترکہ اس کو ملے گا۔ دیت کہتے ہیں اگر قتل کوئی شخص قتل کر دیا جائے، اور اگر قتل کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ہے ارادتاً قتل کرنا، ارادتاً قتل کے معنی یہ ہیں ایک تو مارنا ہی تھا، جان سے مارنا تھا، اور یا پھر یہ ہے کہ ایسا ہتھیار استعمال کیا گیا کہ جس کے استعمال سے آدمی مر جاتا ہو، جیسے آج کے زمانے میں فائر کر دیجئے، سمجھ میں آیا، شوٹ کر دیجئے، تو شوٹنگ سے تو مر ہی جاتے ہیں آدمی۔ اگر ایسا ہتھیار استعمال ہوا کہ جس سے آدمی مر جاتا ہے، اگرچہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ ہتھیار استعمال، اور ایک صورت کیا ہے مارنے کا ارادہ تھا، ان دونوں کو کہتے ہیں قتل عمد۔ اس کی سزا تو یہ ہے قتل کے بدلے میں قتل، قصاص جس کو کہتے ہیں۔ دوسری قتل کی صورت ہے جس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ قتل خطا کے معنی یہ ہیں، دو صورتیں ہیں، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مثال کے طور پر ٹانگ پر فائر کر رہے تھے لیکن لگ گئی سینے پہ جا کر کے، دماغ پہ لگ گئی، یا دھوکہ ہو گیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کوئی شکار میں جانور ہے، وہ آدمی تھا اس پہ جا کے لگا، جو بھی کہیے آپ، کافر سمجھا تھا، سمجھے تھے مسلمان ہوتے وہ لیکن سمجھائے کہ کافر ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ ایسے قتل کی سزا میں دیت آتی ہے، یعنی مال دینا پڑتا ہے، قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہوتا بلکہ مال دینا ہوتا ہے، اس کو دیت کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو تھے اشیم، یہ اصل میں خطان قتل کر دیے گئے تھے، اب ان کی دیت ہوئی، تو دیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے بھیجا کہ بیوی کو دیت میں سے بھی حصہ ملے گا شوہر کی، تو ہمیں آیا یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کیا نام ہے حضرت عمر، وہ ہو سکتا ہے کہ ان تک یہ روایت نہ پہنچی ہو، وہ دیت میں سے ترکے کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ دیت میں سے بیوی کو ترکہ نہیں ملے گا بلکہ جو مرنے والے کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں ان کو وہ دیت مل جائے گی، اولاد کو بھی ملے گی لیکن خاندان والوں کو ملے گی۔ وعن تمیم الداری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السنة في الرجل من اہل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال هو اولى الناس بمحياه ومماته۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایسے شخص کے بارے میں سنت کیا ہے کہ جو مشرکین میں سے تھا اور کسی آدمی کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو گیا، مسلمانوں میں سے کسی آدمی، اب اس شخص کا انتقال ہوا، اس کا کوئی وارث نہیں، وارث کہاں سے رہے گا بھئی، ابھی تو مسلمان ہوا تو اب جو بھی ہوں گے وہ تو مشرکین میں ہیں، تو ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، کسی مسلمان کے ہاتھ پر اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے مال ہے تو اس کے کیا ہو، یہ صراحت نہیں ہے، چونکہ یہاں مسئلہ آ رہا ہے یہ اس باب میں، کس باب میں، وراثت کے، اس لیے میں وہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ مال چھوڑا ہے تو ترکے کا مسئلہ کیا ہے، حالانکہ حدیث میں الفاظ وہ نہیں ہے، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آگے مسئلہ بتلاؤں گا اس میں اختلاف ہے، کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے سنت ایک مشرکین میں سے ایک آدمی کے سلسلے میں کہ جو کسی مسلمانوں میں سے کسی آدمی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے وہ زیادہ قریب ہے اس کی زندگی اور موت کے معاملات میں، یہ فرمایا۔ اب بعض نے تو یہ سمجھا کہ مسئلہ ترکے کا ہے، لہذا اگر ایسے شخص کا انتقال ہوا جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا اس کو وہ مل جائے گا، چنانچہ یہ جو کتاب والے ہیں انہوں نے بھی یہ مسئلہ سمجھا ہے۔ بعض دوسرے لوگوں نے مسئلہ کیا سمجھا کہ نہیں، یہاں ترکے کا مسئلہ نہیں ہے حدیث میں، بلکہ یہ کہ زندگی میں اس کی نصرت کرنا، مدد کرنا، اور انتقال ہو جائے تو دعائے مغفرت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہی شخص زیادہ قریب تھا اس کے، اس پر حق آتا ہے، ترکے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھا ہے۔ وعن ابن عباس ابن شعیب، یہاں سے ہے حدیث نمبر 2922۔
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. عمرو بن شعیب اپنے والد سے، اور وہ ان کے والد یعنی عمرو بن شعیب کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی آزاد عورت یا باندی سے زنا کیا تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ زنا کی اولاد ہوگی. زنا سے ہے تو زنا کی اولاد. اب زنا کی اولاد ہے تو نسب تو نہیں قائم ہوتا. نسب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ باپ ہے. نسب ہوتا ہے قائم نکاح سے. نکاح نہیں تو نسب نہیں. اس واسطے اگر باپ مرے تو اس کا ترکہ اس بیٹے کو نہیں ملے گا، اس اولاد کو، اور یہ اولاد مرے تو باپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ نسب میں نہ وہ باپ ہے نہ یہ اس کی اولاد ہے. نکاح کی صورت میں نسب قائم ہوتا ہے. اس نے فرمایا کہ یہ زنا کی اولاد ہے، نہ وارث ہوگی اس باپ سے اور نہ یہ اس کو ترکے میں کچھ دے سکے گا. وعن عائشة أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع حميما ولا ولدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا میراثه رجل من اهل قريته. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام کا انتقال ہوا اور اس نے کچھ مال چھوڑا، اور اپنا کوئی رشتہ دار نہ کوئی اولاد اس نے چھوڑی. تانا تھا تو کوئی عزیز بھی نہیں ہے اور اولاد تو خیر کہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی میراث کو اس کے بستی کے کسی آدمی کو دے دیا جائے. کچھ نہ کچھ اور رشتہ نہیں تو چلو بستی والوں سے بھی بہرحال ایک وطنی قرابت ہو گئی. وعن بريدة قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه. فأتي النبي ہونا چاہیے تھا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوه الكبر من خزاعة. وفي روایت لو قال انظروا اکبر رجل من خزاعہ. بریدہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ خزاعہ قبیلہ